اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الطارق 30واں سپارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہو جانے والے کی، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ النجم الثاقب، ایک تارا نہایت تاباں۔ یہ قدرت کی نشانیوں میں سے اور قدرت کی دلیلوں میں سے، اس کے اوپر بھی بہت سارے اسکول آف تھاٹس ہیں اور بہت مختلف انداز میں لوگوں نے اس کی تفسیر کی ہے۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ قطبی ستارے کا ذکر ہے، کچھ اور لاجکس باتیں، کچھ اور کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن شریف کی تفسیر کرتے وقت لوگ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں، ایسا کی مطلب ہو یار، مطلب کی ہے اس طرح۔ اس لیے یہ موضوع بحث نہیں بنایا گیا۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ اس کے اوپر بحث نہیں کی گئی کہ جی یہ تمہارے ایمان اور کفر کی حد ہے، یا تو یہ سیکھ لو ورنہ کافر ہو جاؤ گے۔ اس کے برعکس قرآن شریف میں اس طرح کی آیتیں ہیں جن کی کوئی بہت زیادہ لمبی تفصیل کی نہیں گئی، اور اس میں متشابہات میں سے اس کو رکھا گیا ہے، مثال دی گئی ہے۔ تو اس کو نہ کفر اسلام کا جھگڑا بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور نہ موضوع بحث بنانے کی کوئی ترغیب دی ہے کہ جی اس کے اوپر بحث کرنا کہ جی نجم الثاقب سے کیا مراد ہے، تاریخ سے کیا مراد ہے۔ آپ اگر اس پہ بحث نہیں بھی کریں گے، آپ پورے مسلمان ہیں، بالکل کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ مسلمان رہیں گے، جنت شنت آپ کو ملے گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ جب آپ اس پہ بحث کریں گے تو آپ 1 2 3 4 10 20 50 مکاتب فکر دیکھیں گے، اور علماء دین کی پیچھے تفسیریں نکالیں گے، اور کچھ احادیث اکٹھی کریں گے، اور بہت کچھ کریں گے۔ اس میں آپ تخمینے لگانا شروع کر دیں گے، اندازے لگانا شروع کر دیں گے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتباع ظن کہا ہے کہ تم جب گمان لگاتے ہو اور اپنے الفاظ ڈالتے ہو، ہمارے الفاظ کے ساتھ ملاتے ہو، تو پھر تم ابہام کا شکار ہو، اور پھر تمہاری بحث بڑھتی جائے گی اور اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا۔ تو ضرورت نہیں ہے، کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی ہے، اس لیے نازل نہیں کی کہ جی اس میں کہانیاں لکھی ہوں یا کہانیوں پہ ڈسکشن کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اس بات کو ڈیموٹ کیا کہ جی اب ہم کہانی سنانے والے۔ پچھلے سبقوں میں، توریت کے سبق میں آپ نے یہ پڑھ لیا، توریت سے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جی ہم نے یہ نازل کی اس لیے کہ یہ ہدایت بنے لوگوں کے لیے، اور اس میں ہر بات تفصیل سے آ جائے۔ تو ٹھیک ہو گئی بات، بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے 8واں سپارہ میں۔ تو بس کافی ہے، آپ کو تفصیل لینی ہے تو وہ بنی اسرائیل والے اور یہودیوں کی طرح تفصیل لینے کا انجام دیکھ لیں آپ کہاں کھڑے ہیں، اور تفصیل لینے کا ان کو کیا رزلٹ آیا ہے۔ ڈیٹیلز میں انہوں نے ہر چیز کھلوائی، تو نتیجہ کیا نکلا ہے اس کا؟ وہ آسمان پر چڑھ گئے، بہت زیادہ عالم ہو گئے، بہت زیادہ فاضل ہو گئے، تو آسمان پر چڑھ جاتا ہے۔ آدمی کہیں نہیں جاتا، آدمی اپنے اصل میں اپنے اندر ہی رہتا ہے۔ تو آپ قرآن شریف میں کئی چیزیں ایسی پڑھیں گے جو آپ کو کہیں یار گل سمجھ نہیں آئی۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پہ آپ کو زور بھی نہیں دیا کہ سمجھدانی میں نہیں آئی بات ختم کر دیں آپ اس کو۔ آپ اس میں اندازے نہ لگائیں، آپ اس میں پرانی کتابیں نہ کھولیں، کسی اور کی معلومات پھر ڈھونڈنے کی کوشش مت کریں، اور کریں گے آپ ضرور۔ اب 99% لوگ تو ڈھونڈیں گے کہ نہیں جی پتہ ہونا چاہیے تھا، جی یہ لکھا پتہ۔ تو اصل میں ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں بلائے۔ سورہ مائدہ میں پڑھا نا آپ نے پچھلے سبق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ نے کیا حرام قرار دیا، کیا حلال قرار دیا، میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ پیچھے جو تم حرام اور حلال قرار دیتے رہے وہ یکسر موضوع بحث تھا نہیں۔ جو کہا ہے آؤ ہم تمہیں بتا دیتے ہیں، دوبارہ ریوائز کرا دیتے ہیں، تو وہ بالکل مختلف چیزیں ہیں، بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ آج کے حرام اور حلال سے یہود و نصارہ کے یا مسلمانوں کے بنائے ہوئے جو اندازے ہیں جو اس وقت رائج ہیں ہر مذہب میں، اس سے یکسر مختلف چیزیں آپ کو ملیں گی، اس سے یکسر مختلف۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اسی کو ریوائز کرایا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، ہم تمہیں آج ہی بتا رہے ہیں۔ اس کے اوپر ریزرو رکھنا
اسے حدود اللہ سمجھنا، اس کے خلاف مت جانا، باقی تمہاری مرضی ہے، تم جاؤ گے نہیں ایسے، ہے جی۔ پچھلے سبق میں ہم نے اس کو ڈسکس کیا، وہ پچھلا جو ہمارا درس ہے شام والا، وہ آپ دوبارہ پڑھیے گا، اس کو سنیے گا۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی ایسی جان نہیں جس کی حفاظت کرنے والا یا اس کا نگران نگہبان کوئی مقرر نہ کیا گیا ہو۔ اس کے اوپر بھی بالکل وہی بات ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر بہت سارے بحث کی گئی ہے۔ بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارا نگران نگہبان ہر ایک نفس کا رکھا ہے۔ اچھوں کے لیے ان کے ساتھ آگے پیچھے ان کی مدد کرنے والے، ان کے نگران نگہبان اچھے لوگ ہوتے ہیں، اچھے فرشتے ہوتے ہیں، نیکی کی ترغیب دینے والے، اس کو پروموٹ کرنے والے۔ اور جو برائی کی طرف جانا چاہے اس کے ساتھ شیطان لگا دیے جاتے ہیں، انسانوں میں سے بھی شیطانی صفات والے اور شیطان بذات خود بھی، وہ اس کی مدد کرتے ہیں دونوں سائڈ سے۔ نیکی کی طرف جا رہا ہے تو نیکی کی، برائی کی طرف جا رہا ہے تو برائی کی طرف اس کے مددگار موجود ہیں۔ تو اس کے محافظ سے مراد اصل بات تو یہی ہے۔ کرامن کاتبین کا ذکر ہے کہ جی یہ تمہارا حساب کتاب لکھنے والے، تمہارا نامہ اعمال درج کرنے والے موجود ہیں، جو لکھے جاتے ہیں اور تمہاری کتاب تیار ہو رہی ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، پھر دیکھنا چاہیے انسان کو کہ اسے تخلیق کیسے کیا گیا۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، اسے پانی کی اچھلتی بوند سے پیدا کیا گیا جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، تو جب اس نے اتنے حقیر پانی کی بوند سے تمہیں کھڑا کر دیا ہے تو وہ تمہیں دوبارہ کھڑا بھی کر سکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا کہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ کھڑا کیا جائے گا، تمہاری پور ٹھیک کر دی جائے گی، درست کر دی جائے گی، اور حساب لینے والا حساب ضرور لے گا، ہر نیکی بدی کا۔ یوم تبلی السرائر، یاد کرو اس دن کو جب سب راز فاش کر دیے جائیں گے۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، پس نہ خود اس میں زور ہوگا اور نہ کوئی دوسرا اس کا مددگار ہوگا۔ ہم نے پچھلے اسباق میں ایک بات کی ہے، میں اس کو ذرا دہرا دوں، اس سے ریلیٹڈ ہے۔ ایک دور آئے گا، ایک وقت آئے گا، پہلے ایک وقت آ چکا ہے، محض اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، محض اللہ کی ذات، نہ زمین نہ آسمان نہ عرش نہ فرش نہ پانی نہ ہوا، کوئی چیز نہیں، کوئی مخلوق کا تو تذکرہ ہی نہیں۔ ایک وقت دوبارہ ایسا ہی آ جائے گا کہ وہ ہر چیز ختم کر دے گا اور اپنی ذات میں دوبارہ قائم رہے گا۔ تو اس وقت ہم نے اس بات کو ڈسکس کیا تھا کہ نہ انسان نہ کوئی اور مخلوق، تو نہ اس کے اعمال اور نہ وہ۔ لیکن جب انسان کو دوبارہ کھڑا کر دیا جائے گا تو وہ اس کے اعمال کھڑا کرنے پر بھی اور اس کے معاملات اور اس کی کتاب کھولنے پر بھی قادر ہے، وہ کھول دے گا۔ یہ آپ کے یا آپ کی سوچ کی اور آپ کے عقیدے کی بات ہے۔ اگر آپ عقیدہ یہی رکھیں گے تو ویسے ہی ہوگا۔ اگر آپ کا عقیدہ ہے کہ وہ حساب نہ لے، آپ کی پرائیورٹی یہ ہے کہ نہ میں حساب لیتا ہوں کسی سے، میں اپنا سارا حساب چھوڑتا ہوں دوسروں سے متعلق جو ہے، تو اس کے بدلے میرا حساب بھی چھوڑ دیا جائے، جو عقل کی بات ہے، جو کی جانے لائق ہے۔ نہ میں گنتی کرتا ہوں اور نہ میری گنتی کی جائے۔ اصل تو انسان کی خواہش ہی ہونی چاہیے، لیکن وہ کہتا ہے نہ، میرے ساتھ جو زیادتی ہوئی اسے تو لکھو اور دوسرے کو تو رگڑا لگنا چاہیے ایسی تیسی۔ اگر آپ یہ اصول رکھیں گے تو آپ ٹھیک ہے، آپ کا حقدار ہے، آپ رکھ سکتے ہیں، آپ کو آپ کا حق ملے گا۔ کسی نے زیادتی کی ہے، آپ کا وہ حق دے دیا جائے گا، ایک وقت آ جائے گا۔ لیکن آپ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کبھی کسی سے زیادتی نہیں کی؟ دانستہ نادانستہ پتہ نہیں کتنے کیے ہیں، تو پھر اس کے لیے بھی تیار ہو جائے، پھر وہ حساب کوئی اور بھی آپ سے لینے کے لیے ریڈی ہے۔ توبہ کرنی چاہیے، پناہ مانگ لینی چاہیے، نہ حساب لے اور نہ حساب دینے کی کوشش کریں۔ حساب دینے میں انسان زیرو ہو جائے گا۔ آپ عام زندگی میں دیکھ لیں نا کہ آپ اسکول کالج میں پڑھ لکھ رہے ہیں کسی بھی جگہ پر، لیکن جب آپ کو امتحان میں ڈالا جائے تو آپ کی ایک نفسیات ہے کہ آپ وہ اس وقت بھول جاتے ہیں جو کچھ پڑھایا، آپ وہ کمپیٹنٹلی وہ لکھ نہیں سکتے، وہ آپ کو سارا اس وقت ریوائز نہیں ہو جائے گا کہ سارا یہ ریکال کر لے اور آپ سارا لکھ لیں کہ وہ کامیاب۔ اب تو خیر بہرحال نئی جنریشن تو 1100 میں سے 1100 نمبر لینے والے ہیں نا، تو وہ تو 100% لکھ لیتے ہیں۔ میں تو اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں تو اکثر بھول جاتا ہوں، سائیکولوجیکل آپ کے اوپر ایک سٹریس آ جاتا ہے۔
حساب میں نہیں پورے اتریں گے، مشکل ہے، بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اور جب حساب لینے والا وہ خود بیٹھا ہوگا تو پھر اس کا رعب ایسا ہوگا کہ اس وقت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی ڈر رہے ہوں گے اور کانپ رہے ہوں گے، وہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ تو پناہ مانگ لینی چاہیے، بالکل حساب کی طرف سوچنا ہی نہیں چاہیے۔ لیکن یوم تبلی السرائر، ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ سارے سر، سرائر سر سے ہے، راز سے، کہ ساری چھپی ہوئی باتیں کھول دی جائیں گی۔ قرآن شریف میں اس کا ایک اور جگہ ذکر ہے کہ انسان یہ کہے گا کہ مجھے دوزخ میں ڈال دو، ٹھیک ہے، میرا حساب مت کھولو، اسے اوپن مت کریں، اسے پبلک نہ کریں، بس مجھے دوزخ میں ڈالے، ٹھیک ہے، مجھے پتہ چل گیا میں گناہ گار۔ انسان کا حساب ایسا ہی ہوگا، وہ اپنی کتاب سے ایسا ڈرے گا نا، جب اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا اقرا بکتابک کفا بنفسک، بڑا مشکل ہوگا اپنی کتاب سے، اپنے آپ سے، اپنے اصل سے کیسے بھاگے گا۔ پناہ ہی مانگ لینی چاہیے، پناہ ہی مانگ لینی چاہیے، توبہ ہی کر لینی چاہیے کہ نہ میں کسی کے حساب کا کوئی حقدار بننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کسی سے حساب لوں، اور نہ ہی میرا حساب لیا جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بائبل میں اور انجیل میں اس بات کو بڑا خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ اگر تم کہتے ہو کہ تم جانتے ہو، اگر تم نے یہ کہا کہ تم جانتے ہو تو پھر تم سے سوال کیا جائے گا۔ عقل کی بات تو یہ تھی کہ تم کہتے میں کچھ نہیں جانتا، اگر تم یہ کہہ دیتے میں کچھ نہیں جانتا پھر تم سے سوال کس بات کا ہوتا ہے؟ لیکن تم سیانے بنتے ہو، تم کہتے ہو میں تو جانتا ہوں، مجھے تو پتہ ہے۔ جب تمہیں پتہ ہے تو پھر تم سے پوچھا جائے گا۔ عقل کی بات یہ ہے کہ ہینڈز اپ کر دو، کہو جی میں کچھ نہیں جانتا، میں کچھ نہیں، اور اصل بات یہ ہے آپ جانتے کچھ نہیں۔ ان فیکٹ آپ ان ڈیٹیل، ان ڈیپتھ آپ کوئی چیز نہیں جانتے، اینڈ ڈیٹیل نہیں جانتے آپ واجبی معلومات ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں کچھ نہیں جانتا تو آپ سے سوال کون کرے گا؟ تو آپ سوال سے بچ جائیں گے، اور اگر آپ سوال سے بچ جائیں گے تو یہی بڑی کامیابی ہے۔ پس نہ خود اس کا کوئی زور ہوگا اور نہ ہی اس کا کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، قسم ہے آسمان کی جس سے بارش برستی ہے، اور زمین کی جو بارش سے پھٹ جاتی ہے۔ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، کہ یہ جو کتاب ہے، یہ جو قول ہے قرآن شریف، یہ فیصلہ کرنے والی کتاب ہے۔ اس میں وہ اصول لکھا ہے کہ آپ کا اچھے اور برے کا فیصلہ ہو جائے گا۔ فرقان الحمید کہتے ہیں نا، الفرقان، قرآن شریف کا دوسرا نام ہے فرقان، دو چیزوں میں فرق کر دینے والا، کہ یہ فیصلہ کر دینے کے لیے حتمی بات ہے۔ اس میں ہم نے اس طرح سے اصول لکھے ہیں جو چیلنج نہیں کیے جا سکیں گے۔ آپ جب بھی کسی اصول کے متعلق بھی اس میں ہدایت لیں گے، ڈسکس کریں گے، اس کو آپ کو وہ اصول ملے گا جو باؤنس بیک نہیں ہوگا، حتمی اور لانگ ٹرم بات ہوگی، آفاقی وقتی بات نہیں ہوگی کہ جی اس وقت ٹال دیں، گزارا چلائیں اور آگے دیکھی جائے گی، ہے جی، وہ جگاڑ والا سسٹم اس میں نہیں ملے گا۔ وہ اس وقت پوری قوم جو لگی ہے، گزارا چلاؤ جی بس، ہے جی، کوئی سوراخ ہو گیا اس میں ڈانٹ پھنسانے والے لوگ، سوراخ بند نہیں کرنا۔ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، یہ کتاب تو ایسی نہیں ہے، یہ تو مکمل پکی بات کرے گی، نفع نقصان ہم نہیں دیکھتے تمہارا کہ یہ تمہیں فائدہ پہنچا دے دوسرے، ہم تو فیصلے کی بات کریں گے کہ حتمی مسئلہ حل ہو جائے۔ وَمَا هُوَ بِالْحَزْلِ، یہ کوئی ہنسی مذاق کی چیز نہیں ہے۔ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا، لوگ طرح طرح کی تدبیریں کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، تدبیریں کر رہے ہیں، ٹرکس، وہ ٹپس اینڈ ٹرکس آپ نے دیکھی ہیں۔ کل میں ایک وہ اس پہ نیٹ پر ایک ایڈ دیکھ رہا تھا، تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ جی ٹپس اینڈ ٹرکس فار پینٹنگ، تو لوگ بڑا ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں کہ جی بس جلدی سے ہمیں پینٹنگ آ جائے، جلدی سے ہم آرٹسٹ بن جائیں، وہ اس کو فالو کرنے والے زیادہ ہیں۔ تو اس نے کوئی ٹپس اینڈ ٹرکس ایسی دکھائی بھی جو وہ عام ماٹھا سا آدمی بھی چنگی بھلی پینٹنگ بنا لے۔ تو کیا آپ ٹپس اینڈ ٹرکس کے تھرو اچھے پینٹر بن جاتے ہیں؟ اچھے پینٹر نہیں بنتے۔ تو آپ ٹپس اینڈ ٹرکس کے تھرو اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کر سکتے، آپ معاشرے میں سدھار نہیں لا سکتے، وہ وقتی اور کچا اور بودا کام ہوتا ہے، وہی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پہلے قرآن شریف میں کیا ہے کہ تم سہارے اٹھاتے ہو، سہارے لیتے ہو، لیکن ایسے جیسے مکڑی کا جالا ہوتا ہے، مکڑی کے جالے برابر فیصلے کرتے ہو۔ وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی تو تدبیر کر رہا ہوں، یہ تمہیں یاد نہیں؟ میری تدبیر کے آگے تمہاری تدبیر کیا مطلب رکھتی ہے؟
فَمَهِلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو تھوڑی سی مہلت دو اور دے. امہلہم رویدا، کچھ وقت انہیں کچھ نہ کہیں. کچھ وقت آپ انہیں کرنے دیں. آپ کہیں گے جی ٹھیک ہے آپ زیادتی کی طرف جائیں، دیکھتے ہیں ریزلٹ کیا ہے. ہم نے آپ کو کہا ہے سود مت کھاؤ، ہم نے کہا ہے حرام مت کھاؤ، کسی کا حق مت کھانا، بدکاری کی طرف مت جانا، شراب مت پینا، خنزیر کا گوشت مت کھاؤ، بہتا ہوا خود مت کھاؤ. 5 7 8 چیزیں تمہیں منع کر دی، چلو آل ٹوگیدر 10 منع کر دی. چوری مت کرنا، قتل مت کرنا. کرنے دیں آپ لوگوں کو. اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا؟ شراب پینے والے کا نتیجہ ہوتا کیا ہے؟ ساری دنیا میں شراب پی جا رہی ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے آپ دیکھ لیں. شرابی کا نتیجہ آخر میں ہوتا کیا؟ اللہ تعالیٰ معاف رکھے، نشے میں دھت ہوتا ہے، پیشاب بخانا اس کا خطا ہوا ہوتا ہے، بد حال برا حال، پھیپھڑے گل چکے ہوتے ہیں، بدترین آخر ہوتا ہے اس کا. سانس ایسی شدید تکلیف سے وہ لے رہا ہوتا ہے کہ آپ اس کو صرف دیکھیں پتہ چلے گا پیچھے شراب پیتا ہے. ریزلٹ ہی آ جائے گا. خون کا استعمال کرنے والے، خون پینے والے، فشار میں دیوانے، بے چین، بیڑا غرق، عجیب قسم کی بیماریاں لگانے والے، جوا کھیلنے والے. کبھی کوئی جوا کھیلنے والا مجھے ایک دکھا دیں آصف زرداری کو چھوڑ کے جو کامیاب لگتا ہو آپ کو دنیا. آصف زرداری کو تو بڑا راس آیا جوا ٹھیک ٹھاک. لوگ کہتے ہیں میں نے تو دیکھا نہیں، میں ایسے ہی مذاق میں کہی یہ بات، میں تو اس پہ کوئی الزام نہیں ڈال رہا، لیکن سنا یہ ہے کہ وہ بڑا کامیاب جواری. لیکن کتنے کامیاب جواری آپ نے دنیا میں دیکھے؟ مجھے گنتی سے بتا دیں، لکھ کر دیں، ایک لسٹ بنائے کامیاب جواریوں کی لسٹ. آخر فارغ ہو جائے گا. شراب ہو گیا، جوا ہو گیا، سود ہے. سود اب یہ الٹیمیٹلی آپ اس پہ نتیجے پہ پہنچیں گے کہ جی سود تباہ کر دیتا ہے. یہ اب اصول جو قرآن میں لکھا ہے یہ نہیں چلے گا. جو اس کام میں بڑا ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا. قتل ہے اور چوری ہے، جو ممنوعات ہے، بدکاری ہے، یہ آپ کرنے دیں لوگوں کو. اس کا ریزلٹ ضرور دیکھ لے گی قوم، اور دیکھتی جا رہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس سے باز پھر بھی نہیں آتے، اس سے باز نہیں آتے. میں نے پچھلی محفلوں میں جیسے یہ بات عرض کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیات سنائی، دیکھو بھائی لوگوں تم پر سود حرام ہو گیا، تم پر شراب حرام ہو. بڑی تعداد لوگوں کی وہ تھی جنہوں نے یہ بات نہیں مانی. بہت کم تعداد میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے یہ بات مانی. انہوں نے شراب چھوڑ دی، انہوں نے شراب بنانے کے برتن ہی توڑ ڈالے، ایسے برتنوں کا استعمال ہی چھوڑ دیا جو شراب بنانے کے برتنوں سے ملتے جلتے برتن تھے. ایسے برتن اپنے گھر میں رکھنے چھوڑ دیے. برتن تو ملٹیپل یوز کے لیے ہوتا ہے نا، اور بھی استعمال ہو سکتے تھے، لیکن چونکہ شراب بنانے میں وہ اس کی مشابہت کے برتن تھے تو صحابہ کرام نے وہ برتن بھی توڑ ڈالے، اس لیے کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ جی یہ شراب بناتا ہے یا یہ شراب استعمال کرتا ہے. لوگ یہ گمان نہ کر لیں برتن کی وجہ سے، وہ بھی توڑ دیے. ایسے لوگ تھے بہت کم، بہت تھوڑے لوگ، سب نے ایسا نہیں کیا. اصول یہی تھا جو کر لیا جس نے وہ ٹھیک ہو گیا، اس نے اپنی نسل کو ٹھیک کر لیا آگے کہ بھائی یہ ہمارے یہاں سے ٹریڈیشن ختم کرے. خنزیر کا گوشت ہے، قتل ہے، حرام ہے، مردار کا گوشت ہے، جو ممنوعات ملیں گے. جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ انہیں کر دیں. اس کا نتیجہ ضرور لوگ جانتے ہیں، خود جانتے ہیں. انہیں کہو کہ شراب فائدہ مند ہے یا نقصان دہ تو لوگ آپ کو خود بتا دیں گے. کوئی بات ہی نہیں. کسی شرابی سے پوچھ لیں، آپ پوچھ لیں کہ جی آپ کو نہیں پتا یہ نقصان دہ؟ کہتے ہیں نہیں بڑا مزہ آتا ہے، لیکن ہے گل تو آڑی ٹھیک ہے جی، نقصان بھی بڑا کرتی ہے. وہ پتا ہوتا ہے اسے نقصان. تو ٹھیک ہے کرنے دیں، اپنی جان کو ہلکان کر رہا ہے، اس کو کوئی اس کے اوپر ساتھ اس کے بحث کی ضرورت نہیں. باز نہیں آئے گا. اصل بات یہ باز نہیں آئے گا تو انہیں چھوڑ دیں. ہم لوگ تھا انہیں تھوڑی دیر چھوڑ دیں، تھوڑا عرصہ چھوڑ دیں، ان سے کچھ مت پوچھیں، رزلٹ خود سامنے ان کے آنے والا ہے. انسان کی جو فارمیشن ہے نا، انسان کی فارمیشن وہ نہ یہ نیکی کی طرف لگاتار رہتا ہے، ہمیشہ نیک کرتا رہے، نیکیاں کرتا رہے، اور نہ یہ برائیاں کر سکتا ہے. یہ
یہ تھوڑا سا نا گرمٹ کچا پکا رہتا ہے. یہ عام آدمی کی بات کر رہا ہوں, سلیکٹڈ لوگوں کی بات نہیں کر رہا. منتخب شدہ لوگ جو ہے, جو ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح, وہ والی تو بات الگ ہے, وہ تو منتخب لوگ ہیں, وہ الگ. منتخب لوگوں کے علاوہ عام آدمی کچا پکا ہی رہتا ہے, ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے, کبھی نیکیوں کی طرف کبھی ایسا ہی رہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت اچھی طرح اسی حساب سے قانون وضع کیے, اسی حساب سے اصول بنائے. پھر اس میں پرسنٹیج دیکھ لی جائے, کتنے پرسنٹ یہ کس پلڑے کی طرف گیا. وہ فیصلہ خود اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے, میں نے اور آپ نے کرنا ہے. کس کنڈیشن میں, کس نیت میں, کس سوچ میں وہ کس کے نمبر پڑھا دے گا, کس سائٹ پر, فیصلہ وہ کر لے گا. اور وہی کرے گا تو یہ بڑی انعام کی بات ہے, انسان کرے گا تو بڑا نقصان کی بات ہے. ہم کبھی بھی یہ دعوے دار نہیں ہو سکتے کہ جی ہم کامل دین والے ہو گئے, پورا قرآن سمجھ گئے, پوری ہدایت پا گئے, پوری کتاب پہ عمل ہو گیا, ہم برا نہیں کرتے. ایسا نہیں. پچھلی محفل میں شاید آپ نے وہ سنی ہو ویڈیو پچھلے ہفتے والی, وہ عیسیٰ علیہ السلام والا جو واقعہ ہے نا, ہم نے وہ ڈسکس کیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بار وہ ایک خاتون کو دیکھا, لوگ پکڑ کے لائے تھے, بدکار عورت تھی, اور جب لوگ اسے مارنے لگے تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلا پتھر وہ مارے جس نے پہلے کوئی گناہ نہ کیا ہو. لوگ بھاگ گئے, چلے گئے. تو میں نے عرض کی کہ اگر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر اس دور میں ہوتا تو سارے 2 10 10 20 20 پتھر مارتے کہ جی ہم تو پاک باز ہیں, ہم تو بڑے نیک ہیں, ہم نے تو گناہ کیا ہی نہیں, ہم تو مار سکتے, ہم مار سکتے. آج تو یہ زوم بڑا ہے لوگوں کہ جی ہم نے کبھی کوئی برائی کی نہیں, ہم نے تو کبھی کسی کا برا کیا نہیں. یہ بڑا زوم ہے لوگوں کو, یہ ہم بڑے جناب مامور من اللہ قسم کے لوگ ہیں. ہم وہ جماعت ہیں جو نیکی کی طرف لے کر آ رہی ہے, لوگوں کو برائی سے روک رہی ہے. ہم وہ ہیں, بڑے بڑے دعوے دار بیٹھے ہیں, ہم کاملین ہیں, ہم ولی اللہ ہیں, ہم کلندر ہیں, ہم پہ روحانی باطنی واردات ہوتی ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہو رہا ہے. بڑے بڑے دعوے دار اس وقت بھر گئے ہیں پوری دنیا میں ہی, آل ٹوگیدر شاید ہمارے خطے میں سب سے زیادہ ہے بھرے پڑے. تو وہ یہ ماننے کو ہی تیار نہیں کہ نہیں ہم تو کچے پکے سے لوگ ہیں اور ہم نے تو غلطیاں کی ہیں اور ہم دعوے دار نہیں ہو سکتے کبھی بھی. اور آج اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کل کا کیا پتا ہے کہ اگلے لمحے آپ کے اوپر کیا آزمائش آئے گی اور آپ اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. تو دعوے سے بچنا چاہیے. ہوتا یہی ہے, آج آپ دعوت کر دیں کہ جی ہاں الحمدللہ فلاں گناہ ہے, فلاں برائی بات ہے, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بچایا ہوا ہے. آپ یہ بات مت کہیں, مت دعویٰ کریں, اگلے لمحے آپ اس میں گرفتار ہو سکتے ہیں. کچھ دیر نہیں لگے گی آپ کی آزمائش, آپ کا امتحان شروع ہونے میں کچھ دیر نہیں لگے گی. پناہ مانگنے کا ہی وقت ہے. کمزور اور کچا ہے انسان, بہت کمزور اور کچا ہے, بالکل کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا اور بالکل قائم نہیں رہ سکتا کہ جی میں اپنی خیر پہ, اپنی نیکی پہ ہمیشہ ہمیشہ قائم رہوں. ایسے اگلے لمحے کا نہیں پتا میری سوچ کا پیمانہ کیسے ٹوسٹ کھا جائے اور میں سمجھوں نیکیاں ہی کر رہا ہوں اور بیڑا غرق ہو گیا, اور دوسری سائڈ سے وہ لیکی جا رہی ہے, بیڑا غرق ہو گیا, پتہ نہیں چلتا. تو ان چیزوں کو بار بار دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان یہ یاد رکھے کہ وہ کمزور ہے, کچا ہے, بودا ہے. یہ کتاب بہت بڑی ہے, مذہبی دینی کتاب, بہت بڑی کتاب کا نام ہوتا ہے. یہ میرے اور آپ کے جیسے بودے کچے دماغ کے لوگ جو 200 2000 5000 10,000 قسم کی سوچوں میں لگے ہوئے ہیں, ہفتے مہینے میں پڑھنے والے, کسی کی فوتگی میں پڑھنے والے, ثواب کی نیت سے پڑھنے والے, یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم اس بات کو سمجھ گئے اور ہم بڑے عالم دین ہو گئے اور ہم نے سب سے اچھی تفسیر کی ہے. بالکل کوئی دعویٰ میں تو کبھی بھی نہیں کرتا, سوال ہی نہیں, میں تو اس لائق ہوں ہی نہیں, میں تو اس کا قاری ہونے کا بھی لائق نہیں ہوا, سوال ہی نہیں. ہمیشہ یہی مجھے کنفرم ہے, مجھے یہ بات پکی پتہ ہے, مجھے کوئی اس میں دعویٰ نہیں. اور وہاں حضرات ہیں, حفاظ کرام ہیں, قاری ہیں, بڑے بڑے کمال پڑھنے والے, پہلے یہ ایک بڑی ڈھیر ہے, بڑی لمبی تعداد ہے, کمال کر رہے ہیں. ہم وہاں کہاں کھڑے ہیں, ہم زیرو پہ کھڑے ہیں, ہم تو زیرو پہ بھی نہیں, زیرو سے بھی کاؤنٹیبل ہے, ہم تو اس سے نیچے کھڑے ہیں. تو عام آدمی کی بات ہے, ہماری محفل بھی عام آدمی کی محفل ہوتی ہے. یہ کوئی علماء دین کی محفل نہیں ہے, قرآن کی تفسیر کی محفل نہیں ہے, قرأت کی محفل نہیں ہے, عام آدمی کی محفل ہے. عام آدمی کو ریوائز کرنے کے لیے 4-6 لوگوں کا جو گروپ ہے بس اس میں ہے. تو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے. کوئی دعویٰ نہ کریں, کوئی زوم نہ رکھیں,
کوئی طاقت اپنے اندر نہیں ہے، ایک دم طاقت کے پیمانے ختم. وہ ابھی پڑھ لیا آپ نے کہ اس کو غور کرنا چاہیے ہم نے اس کو بنایا کیسے، کس حقیر بول سے بنایا. اور پچھلے سبق میں جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ انسان کو ارذل عمر ضرور آتی ہے اگر وہ طویل عمر ہونے کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں. وہ دعا جب قبول ہو جاتی ہے اور انسان پکی عمر پہ جاتا ہے اور بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ خود غور کرے کہ وہ کس طرف طاقت میں کدھر گیا. تمام علم، تمام معلومات، تمام چیزیں حاصل کر لینے کے بعد اسے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کچھ نہیں، کہیں نہیں کھڑا. اگر اتنا ہی علم فضل حاصل کر لے آدمی، اتنا ہی مال دولت کما لے اور اتنا ہی کامیاب تھا تو بوڑھا کیسے ہو گیا؟ اس کے جسم کی جان کہاں گئی؟ اس کے رگ و ریشے کا خون کیوں گاڑا ہو گیا؟ اس میں وہ طاقت کیوں نہیں رہی؟ وہ تو بڑھ جانی چاہیے تھی، وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جاتا، طاقت سے طاقت، طاقت سے طاقتور ہوتا جاتا. یہ کمزور کیوں ہونا شروع ہو جاتا ہے پیسہ روپیہ اور علم فنون حاصل کرنے کے بعد؟ اس کے جھریاں کیوں پڑ جاتی ہیں؟ اس کی آنکھوں پر اینک کیوں لگ جاتی ہے؟ اس کی ہڈیوں میں سے جان کیوں نکل جاتی ہے؟ کڑاکے کیوں مارنے لگتا ہے؟ کوئی کافر، کوئی مسلمان اس سے بچا نہیں آج تک. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، کہیں بھاگ نہیں سکا. تو وہ اس کا مقصد یہی ہے کہ نظام کے تھرو آپ چل رہے ہیں، فزکس کے تھرو چل رہے ہیں، قدرت کی بنائی ہوئی فزکس ہے، وہ آپ کو ایسے ہی لے جاتی ہے. آپ کے بایولوجیکل، آپ کے کیمسٹری آپ کی بدل جاتی ہے وقت کے ساتھ. نہ ہی اس تک آپ کا علم فضل کام آتا ہے، نہ ہی آپ کا روپیہ پیسہ کام آتا ہے، نہ ہی قریبی عزیز چاہنے رشتہ دار کام آتے. کوئی کچھ کر نہیں سکتا. آپ بوڑھے ہو چکے ہیں تو ہو چکے ہیں، ختم. آپ کہیں ایجڈ آدمی ڈاکٹر کے پاس چلے بھی جائے نا لے کر کسی بوڑھے بزرگ کو، اپنے والدین کو یا کسی کو، آپ کہیں جی ان کو یہ مسئلے ہیں، تو کہتے ہیں ایج فیکٹر ہے جی، یہ تو ہوگا ہی ہوگا. اور تو ڈاکٹر کا لگا ہے اتنی ڈگری لے کے، تو بھی یہی بات کر رہا ہے جو ایک جاہل آدمی بات کرتا ہے. وہی تو ایسی کوئی کمال کی دوائی ہے، وہ ڈاکٹر تسلی دے گا آپ کو، ملٹی وٹامن دے رہا ہوں لے. ملٹی وٹامن مجھے آپ کو پتا ہے کیا اثر کرے گا، کتنا اثر کرے گا، کتنا عرصہ اثر کرے گا. 70-80 سال کے آدمی کے اوپر ملٹی وٹامن اثر کوئی نہیں کرتا. آپ اس کو بلڈ ٹرانسفیوژن کر سکتے ہیں، وہ بلڈ ٹرانسفیوژن کرتے ہیں وہ مر کے فارغ ہو جائے گا. اس کے دل میں طاقت نہیں ہوتی. آپ نے سنا ہوگا کسی کو جناب علی وہ آج کل وہ بن جاتے ہیں نا، وہ کولیسٹرول بڑھ گیا اور وہ ڈالتے ہیں، وہ کیا ڈالتے ہیں، اسٹنٹ ڈالتے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ انسان جیسے جیسے پکی عمر کی طرف جاتا ہے اور رود خوراکی کی ہے اس نے، تمیز طریقہ نہیں، ایکسرسائز نہیں کی، تو وہ بیفور ٹائم ہو جاتا ہے. چوک ہو جاتی ہیں اس کی جو وینز ہیں، بلڈ گھمانے والی، دل میں لے جا رہی ہے، دل سے نکال رہی ہے، وہ چوک ہو جاتی ہے. جب آپ اس میں اسٹنٹ ڈالتے ہیں تو اکثر لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. بلڈ فلو تیز ہو جاتا ہے نا، آگے دل میں طاقت نہیں ہے پمپ کرنے کی، وہ والی پاور نہیں ہے. بلڈ اپنی سپیڈ میں واپس آ گیا. وہ تو قدرت نے ادھر جناب علی چربی پیدا کر دی تھی کہ جی بلڈ یہاں اب کم جائے، یہ دل میں کوالٹی ختم ہو گئی ہے، کمزور ہے. وہ پھر آہستہ آہستہ جاتا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں پورا جائے، وہ دل میں جب خون پورا جاتا ہے تو آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. دل کے مسلز کمزور ہیں. وقت کے ساتھ انسان کے ساتھ لازمی ہے، لازمی. تو یہ ساری بات ہے معلومات کی. بہت ترقی کر لی انسان نے، پورا وجود کھول کے دیکھ لیا ہے جی، برین سرجری بھی کر لی اور ہارٹ بھی کر لیا اور جناب بلڈ بھی چینج کر لیتا ہے اور جگر بھی ٹرانسپلانٹ کر رہا ہے اور کڈنیاں سب کچھ ٹھیک کر لیتا ہے. بہت اچھا کیا ہے انسان نے. بنیادی طور پہ سچی بات ہے یہ بھی، انسان نے حیران کیا ہے. ایسی ایجادات بھی انسان نے حیران کن ترقی بھی کی. اس سب کے باوجود رزلٹ کیا ہے؟ کہاں کھڑے ہیں آپ؟ کہاں کھڑے؟ آپ نے ڈھیر ویکسینیں لگا لی، پولیو کی ویکسین، خسرہ کی ویکسین، فلانے کی ویکسین، یہ ویکسین، وہ ویکسین، ہیپاٹائٹس کی بھی آ گئی، کینسر بھی آ گئی، سب ریمیڈیز ویکسین آ گئی، کرونا کی آ گئی، سب ہو گیا. آپ کہاں کھڑے ہیں؟ کیا آپ موت سے بچ گئے ہیں؟ کیا آپ موت سے بچ گئے؟ کیا آپ بوڑھے ہونے سے بچ گئے؟ کیا آپ کے وجود میں سے کمزوری ختم ہو گئی؟ وہ تو وہیں کھڑی ہے، بنیادی طور پر وہیں کھڑی ہے. اگر آپ یہ ناوی استعمال کرتے، جو کہ ایک بڑی قوم ہے، ایک بڑا گروپ ہے جو نہیں کر رہا، افریقہ میں ساری قومیں جنگل کے رہنے والے لوگ نہیں کرتے، ہمارے ٹرائبل ایریاز کے لوگ نہیں کرتے. تو میں تو پروموٹ نہیں کر رہا ہوں، میں تو ایک مثال دے رہا ہوں. میں تو نہیں کہہ رہا کہ میں تو خود ویکسین کرانے کے حق میں ہوں، میں نے بچوں کو کرائی. تو شہری لوگ ہیں نا
ڈالٹے والے. لیکن جو ریموٹ ایریاز میں آج بھی لوگ رہ رہے ہیں اور جنگلوں پہاڑوں میں اپنی زندگیاں گزارتے ہیں, نہ وہ ویکسین کرتے ہیں, نہ ان کو جانتے ہیں, نہ ہسپتال کا پتہ ہے انہیں, کبھی انہیں بلڈ نہیں لگا, نہ انہوں نے دیا نہ لیا. ان کی کوالٹی آف لائف چیک کریں, وہ ٹھیک ہے یا کیسی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے وہ آپ سے کمزور ہیں یا آپ ان سے کمزور ہیں؟ شہروں میں رہ کے سہولت, ہیٹر چل رہا ہے, چولہا چل رہا ہے, پنکھا بھی ہے, اے سی بھی لگا ہوا ہے, ٹھنڈا گرم, گاڑیوں میں سفر, سب سہولتیں آپ کی ہیں. نئے مسالے مرچ, تلے ہوئے کھانے, KFC تو میک ڈونلڈ تو کولڈ ڈرنک تو پیپسی تو سارا ہم کر رہے ہیں. وہ کچھ نہیں کرتے, وہ کبھی KFC نہیں گیا ہوتا, وہ میک ڈونلڈ نہیں گیا, وہ شیور مرغی نہیں کھاتے ہی نہیں. وہ تو اپنا ایک آدھ پرانا بکرا وہ جناب لیا اور دال سبزی اس پہ گزارا ہو رہا ہے. بہت کم گوشت کھانے والے, وہ میسر نہیں ہوتا. دودھ بہت کم پینے والے, بھیڑ بکری کا دودھ پیا ختم کیا. اس کی کوالٹی آف لائف, اس کی رنگ ریشہ, اس کی رنگت دیکھیں آپ ذرا, پتہ چلے گا رنگت ہوتی کیا ہے. سرخ سفید گلابی خوبصورت سکن کیسی ہوتی, نہ کوئی کریمیں لگائی, نہ کوئی غازے لگائے, نہ بیوٹی پارلر گئے, کہیں نہیں. حسین ترین عورتیں ہوتی ہیں, حسین ترین مرد ہوتا ہے. کیسے ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ سمپل لائف میں ہے, آرگینک ہے. اور عمریں آپ کو پتا ہے, یہ اوپر گلگت والوں کی اور ان کی عمریں مشہور ہیں, 100 سال سے اوپر ہی ہوتے ہیں نارملی. یہ مرتے بہت کم ہیں, بہت سلو پروسیس ہوتا ہے. اس لیے کہ فزیکل ایفرٹ بہت ہے, پہاڑیوں پر چڑھنا, اترنا, پیدل ہی چلنا, گٹھے اٹھانے, لکڑی کاٹنی, یہ کرنا, عورتیں مرد سارے. آپس کی بات ہے, مولوی اگر ناراض نہ ہو تو میں عرض کروں, وہاں پردے وردے کا بھی اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, بہت کم ہے. باہر سے کوئی جائے نا, بدتمیزیاں کرتے ہیں لوگ, موبائل سے ویڈیو بناتے ہیں, تب وہ عورتیں شوٹ ڈالتی ہیں کہ یہ کیا کرے گا. نارملی جب اپنی فیملیز میں, اپنے قبیلوں میں رہ رہے ہوتے ہیں, کوئی پردہ وردہ کوئی خاص نہیں کیا ہوتا. یہ باندھا, یہ کیا, اوپر سے ڈالا, یہ. ابھی تو اسکارف پہ بڑا پوری دنیا میں ایک شور مچ گیا نا. مسلمان تو وہ جو اسکارف باندھے وہ تو کافر ہو گیا, جو سالہ مسلمان ہے نہیں. وہ جو اسکارف پہ بحث ہو رہی ہے, اسکارف پہ بحث ہو رہی ہے. وہی کیوں بحث کر رہے ہیں آپ ایک معاشرت میں جب گھسے ہیں, آپ ایشین ہیں یا مسلمان ہیں, آپ پاکستانی ہیں یا انڈین ہیں یا آپ عرب ہیں, آپ کو نہیں پتا تھا امریکہ اور یورپ میں کیا ہوتا ہے. آپ اتنے کاکے بننے, آپ ان کی معاشرت میں گھس کے وہاں اسکارف باندھنے گئے. وہاں پہ کیوں گئے بھائی؟ او بھائی جان, آپ کو اسکارف باندھنا تھا, آپ مکہ چلے جاتے, مدینہ چلے جاتے. شوق ہے نا آپ کو بڑا, آپ پاکستان میں رہتے ہیں, آپ باندھ رہے ہیں. یہاں کتنے لوگ اسکارف باندھ رہے ہیں؟ پاکستان میں کتنے لوگ اسکارف کر رہے ہیں؟ کتنی لڑکیاں ہیں, کتنے لوگ؟ ایسے ہی موضوع بحث بنا لیا ان کو, ان کی معاشرت میں گھس کے. یہ جاہلانہ بات ہے. میں بات کر رہا تھا ٹرائبل ایریاز کی اوپر, وہ جو سادہ لائف گزارتے نا, اچھے خاصے مسلمان ہیں, نماز وغیرہ نہیں چھوڑتے. وہ بہترین اذان ہوئی نماز پڑھ, جدھر ہوئی نا ادھر ہی نماز پڑھے گا, کوئی مسئلہ نہیں. عورتیں بھی نماز پڑھ رہی ہیں, اور جناب کوئی کپڑے نہیں باندھے, ایک کپڑا نیلا, ایک سفید, ایک براؤن, ایک سبز. یہ سنت ہے, یہ غیر سنت ہے, وہ نہیں کہنا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. آپ سنیں گے ان کو, وہ کہیں گے یہ کیا مطلب ہے اس بات کا, کیا مطلب, ہم مسلمان ختم ہو گئی, دیٹ از آل, نماز پڑھ لی, ٹھیک ہے. آپ ان کو کہیں کہ جناب علی وہ آپ ذرا فلانا شرعی مسئلہ تو بتائے, وہ کہے بھائی ہمارے مسئلے ہے ہی نہیں, ہمارے مسئلے ہے ہی نہیں. یہاں جو آپ سو کالڈ 2 روپے کی ترقی کر گئے شہروں میں بیٹھے, یہاں مسجدوں میں علماء حضرات بیٹھے, سو کالڈ. اصلی علماء کی تو میں بات کبھی کرتا ہی نہیں, وہ تو پڑھا لکھا تو وہ سیٹل ہوتا ہے, وہ شور مچاتا ہی نہیں. یہ خالی ڈبے جو پڑے ہیں نا, ٹن 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 بجتے ہیں, یہ بیٹھے, وہ مسئلوں کی کتابیں نکال کے لے آئیں گے. اے ویکھو جی, اے میں مسئلے کی کتاب لے آیا, فلانی کتاب لا دو, فلانی, میں مسئلہ حل کرتا ہوں لوگوں کا. مسئلہ کون سا حل کرتا ہے؟ نماز کے مسائل, وضو کے مسائل, روزے کے مسائل. اور بھائی جان ان میں مسائل نہیں ہوتے, یہ مسائل کے حل ہیں. آپ لوگوں کو ایک بات سیدھی, ایک ہی بات بتائے کہ یہ آپ مسجد مسئلے لے کے نہیں آتے, نماز پڑھنے آتے نا, اس میں مسئلے نہیں ہوتے, اس میں مسئلوں کا حل ہوتا ہے. آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ نے جیسے نماز پڑھ لی, آپ کو پڑھانے والے نے پڑھا دی, آپ اس پہ شک لانا چھوڑیں.
جیسے جیسے وقت گزرے گا آپ سیکھتے جائیں گے, آپ سیٹل ڈاؤن ہو تو ہو جائیں گے. پوچھیں گے, سوال کریں گے, گواہ بنائیں گے, مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا. لیکن وہ تو دکان بند ہو جائے گی بھائی کی. وہ تو بیٹھا مسجد میں اس لیے 2 روپے کا کہ اس کے پاس لوگ آئیں اور بات سنیں. اب میں نے سنا ہے نا, ہم تو یونیورسٹی میں, کالج میں, نوکری پر ہمیں ایک عادت پڑ گئی ہے کہ بھائی ہم نے تو نماز کے بعد بھاگنا ہوتا ہے, ڈیوٹی ہوتی ہے, ہم نے اپنا وقت کسی اور کو دیا ہوتا ہے اس وقت. آپ کا وقت آپ کا نہیں ہے. آپ کو اجازت دے دی جاتی ہے ادارے کی طرف سے, آپ فرض نماز پڑھیں واپس سے, تو ٹھیک ہے آپ فرض پڑھیں, اللہ تعالیٰ کا فرض پڑھیں. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اس وقت آپ مجبور ہیں, آپ کا وقت کسی اور کو دیا گیا ہے, آپ چلیں. بنیادی طور پہ ہم ذرا جلدی اٹھ جاتے ہیں, نماز بھی اٹھ گئے. تو پچھلے 1.5-2 ہفتے پہلے نا وہ ہم ادھر چائنیز کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے, نماز پڑھتے. قاری صاحب نے ایک دم وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم. او ایک گل سنو سارے, اور تسی ایویں اٹھ جاندے اور تھوڑی دیر بیٹھ جایا کرو, اللہ دا گھر ہے. وہ کوئی دین مان دی گل بھی ہوتی ہے اتنے, کوئی سپارہ پڑھیا جاتا ہے, تواڈے واسطے بیٹھے ہیں. وہ بنیادی طور پہ چونکہ ہمارا تو پورا گروپ ہے نا, وہ اسٹوڈنٹس ہیں سارے پڑھنے پڑھانے, اور وہ پیچھے کلاس چل رہی ہوتی ہے, بھاگنا ہوتا ہے. اور بیٹھ جاؤ سارے, 5 منٹ بیٹھ جایا کرو, اللہ دا گھر ہے. تو ہم بھی اندر اندر ذلیل ہو گئے کہ یار بات تو اس کی ٹھیک ہے, اللہ کا گھر ہے, ہم ایسے ہی بھاگ رہے ہیں. پھر اس نے ڈرایا, اور موت آ جانی ہے, پھر تہاڈی کلاساں کام آن گیا, یہ جڑا تسی کمپیوٹر پہ پڑھتے ہو ایک کم آئے گا تہاڈا, اوتے فرشتے نوں کمپیوٹر سناؤ. اگر نہیں بھائی کمپیوٹر تو فرشتے ہو سکتا ہے آتا ہو بھائی کمپیوٹر فرشتوں, لیکن وہ میرا خیال ہے کمپیوٹر میں آپ سے ہو بھی سکتا ہے سوال کریں, ان کے پاس ٹیبلٹس ہوں گی, آپ کلک اینڈ ڈریگ اینڈ ڈراپ ملٹیپل چوائس کوسچن دیتے ہیں, آپ کا کہیں 15 منٹ میں حل کرو, منکر نکیر آ گئے, ہو سکتا. لیکن امید نہیں ہے, شاید وہ زبانی کلامی چل رہا ہے ابھی تک, ہم بھی ڈر گئے اندر سے. تو میں تو بڑا پرانا سا وہ بڈھا سا باوا تھا, میں کہا اچھا جی میں جا رہا ہوں, مجھے میری ذمہ داریاں ذرا زیادہ ہیں, وہ پیچھے بچے بیٹھے, لڑکیاں بیٹھی, مجھے جانا ہے. نکل آئے. لیکن وہ بڑے خائف ہیں اس بات سے بھائی کہ یار میری گل بھی سن دے, تسی نماز پڑھی دے, وہ پہ نکل دے. بنیادی طور پہ اب وہ جمعے کی جب تقریر ہوگی تو وہ یہی کہیں گے کہ یہ کفار ہے, یہ نماز سے اور دین سے اور مسجد سے بھاگتے ہیں, یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے بھاگتے ہیں, میری بات نہیں سنتے. تو یہ ہوتی ہے آپ کی پرسنل جیلسی بنیادی طور پہ, یہ اس سے اللہ اور اللہ کے رسول کا لینا دینا نہیں ہوتا. آپ اسے سکھائیں انما تنذر من اتبع ذکر وخشی الرحمن. جب آپ کے پاس کوئی سوال لے کے آئے گا وہ خود آ جائے گا, آپ کو لے کے جانے کی ضرورت ہے. جس کا مسئلہ ہوگا وہ پوچھے, عالم دین کا کام ہے. جس کا مسئلہ ہو بنیادی طور پہ وہ ان پرسن حاضر ہو جائے, اس کو جواب دے دیا جائے. اگر کوئی اور آیا ہے کہ یہ جو جی معاشرے میں کمپیوٹر چل رہا ہے, انٹرنیٹ چل رہا ہے, پب جی کھیل رہے ہیں لوگ, اور تو عالم دین کا کام ہے وہ کیا ہے کہ جی جو پب جی کھیل رہے ہیں نا اسے لے آئے, وہ پوچھے گا میں جواب دے دوں گا. آپ کیوں پوچھ رہے ہیں, آپ کھیلتے ہو گئے تو بس استغفار, تو پھر اس کو جواب دے دیا جائے آپ کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے, آپ کیوں پوچھ رہے ہیں, آپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے, آپ تو اس سے آزاد ہے, آپ شکر کریں, آپ اس پہ مت سوچا کریں. لیکن وہ کہے گا نہیں جی بڑا جناب ہے جی, بدکاری پھیلی جی ہر جگہ, بیڑا ہی غرق ہو گیا جی, جوا ہے جی سارا. آپس میں وہ ڈسکس کریں جن کا مسئلہ ہی نہیں, نہ مولوی پب جی کھیلتا ہے اور نہ سوال کرنے والا کھیل رہا ہے, وہیں دونوں عالم دین بنے اور ایک دوسرے کو وہ میں تیرا حاجی بھگوتا ہوں تو میرا حاجی بھگو. وہ کیا ہے اسی طرح ہے نا, من ترا حاجی بھگویم, تو وہ جو پنجابی سٹائل ہے نا ہمارا, وہ اس میں وہی کہتے ہیں میں تیرا حاجی بھگوتا ہوں تو میرا حاجی بھگو. مسئلہ نہیں ہوتا. آپ اب عالم دین کا کام یہی ہوتا ہے, لیکن ہم نے اس طرح کی چیزیں جو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں تھی ان پہ زور دیا. تو آپ جب تھوڑے سے کھلے معاشرے میں چلے جائیں گے تو آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ ابھی بھی بڑی آسانی کے ساتھ آپ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں, بہت آسانی کے ساتھ آپ اپنا دین بنا سکتے ہیں. فیصلہ تو کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے, وہ تو میرے اور آپ کے کسی مولوی کے کسی عالم دین کے ہاتھ میں نہیں. وہ کیا ہونے والا ہے وہاں, کیا ہو رہا ہے, وہ تو وہ جانے, اور وہ جانے. فیصلہ کرنے والی ذات بڑی الگ ذات ہے, اس کی فہم الگ چیز ہے, وہ میرے اور آپ کی سوچ سے بالکل میچ نہیں ہوتی. کہ میں اپنی سوچ اور آپ کی سوچ کو ملاؤں اور کہوں کہ جی ہم 211 سوچ والے لوگ جو ہے اب ہمیں اللہ کی سوچ سمجھ آ گئی ہے, اللہ کی پلاننگ سمجھ آ گئی.
جاہل آدمی اگر ایسا سوچے گا ایسا کبھی نہیں ہوگا. اپنی عبادت ریاضت کرتے رہے, چھپ کر کے چلتے رہے. جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں اگر وہاں آپ رولا ڈال رہے ہیں, مسئلے کھڑے کر رہے ہیں, آپ ایک ناکام آدمی ہیں دینی طور پہ بھی دنیاوی طور پہ. آپ نہیں رہنا چاہتے, آپ کو نہیں پسند وہ معاشرت, آپ اس معاشرت کو چھوڑ دیں, آپ اپنی پسند کی معاشرت میں چلے جائیں. آپ دوسروں کو تبدیل کرنے اور دوسروں کو جناب علی مسائل میں پنگا لینے کے لیے کیا فوراً ریڈی ہو جاتے ہیں. غلط کر رہے ہیں, غلط. لکم دینکم ولی دین ایسا ہی ہے. آج بھی پڑھا کہ ان کو چھوڑ دیں, ابھی کچھ عرصہ کچھ مت کہنے, کرنے دیں. اچھا برا خود دیکھ لے گا, اچھا برا خود دیکھ لے گا. اب سارے ہی کیا صحابہ کرام ہو جائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے؟ کیا سارے اسی مان کے لوگ ہو جائیں گے؟ سارے ولی اللہ ہو جائیں گے؟ کبھی ایسا نہیں ہوگا, کبھی ایسا نہیں ہوگا. کڑوی بات ہے, میں آپ کو تھوڑی سی بتا دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق کے دور میں مسائل شروع ہو گئے. مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی تھی, مسائل پیدا ہونے شروع ہو گئے, مختلف جھگڑے مقدمات بڑھنا شروع ہو گئے. اس نے میرا کھایا, میں نے اس کا کر دیا, یوں ہو گیا, یوں ہو گیا. مسائل زمین جائیداد, روپیہ پیسہ, ترکہ, قتل غارت, جس پہ قانون پورا آ چکا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس میں سے متعدد صحابہ کرام تھے جنہوں نے حضور پاک کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے اسلام قبول کیا ہوا تھا. مسائل پیدا ہونے شروع ہو گئے. سیدنا عمر کے دور میں مسائل اور بڑھے, مزید قانون سازی کرنی پڑی. سیدنا عثمان غنی کے دور میں مسائل ایکسٹریم پہ چلے گئے. لوگوں کے معاشرتی مسائل, طلاق کے مسائل, جائیداد کے مسائل, لینا دینا, حق مار دیا کر دیا, لین دین میں کمی, ناپ تول میں کمی, مسائل بڑھنا شروع ہو گئے. سیدنا علی کے دور میں تو قتل غارت تک چلی گئی بات. بڑی تعداد اس وقت وہ تھی جو یا تو صحابی تھے یا تابعی تھے. صحابہ کرام کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا ہوا تھا, چلو براہ راست حضور پاک کے ہاتھ میں بے شک نہ کیا ہو کئیوں نے, لیکن تابعین تو سارے ہی تھے. سارے تابعین تو کم از کم تھے. صحابہ کرام تو بڑی تعداد میں اس وقت زندہ تھے. ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرنے والوں میں بھی مسائل آئے تھے. ایک بہت بڑی تعداد, اور بڑی بڑی جنگیں مسلمانوں کی آپس میں ہو گئی نا, میں نے تو کرائی نہیں, ہسٹری کہہ رہی ہے آپ کی. سیدنا علی کی جنگ ہوئی بہت بری طرح زبردست کئی بار, اور ادھر یزید کھڑا ہو گیا, اور ادھر سیدنا امام حسین کا مسئلہ ہو گیا. ایک بہت بڑی جنگ ہو گئی. کیا وہ دونوں مسلمان نہیں تھے؟ بنیادی طور پہ تو مسلمان تھے نا دونوں. کس درجے کے تھے وہ اس پہ الگ بحث ہے. حضور سیدنا امام حسین بھی اور یزید یہ مسلمان تو تھے, کلمہ تو پڑھتے تھے, لیکن ان کی لڑائی تھی. اور یزید کے ماننے والوں کی تعداد جانتے ہیں آپ؟ یزید کے گروپ میں کتنے لوگ تھے جانتے ہیں آپ؟ وہ زیادہ تھے. یہ کم تھے. وہ اسکول آف تھاٹ مضبوط تھا, بہت طاقت میں تھے وہ لوگ. انہوں نے بڑے حملے کیے, نہ صرف امام حسین کو شہید کیا بلکہ مدینہ پہ بھی قبضہ کیا, مکہ کے اوپر بھی حملہ کیا, خانہ کعبہ پہ بھی قبضہ کیا. بہت کچھ کیا انہوں نے, طاقت میں تھے اور مسلمان ہی تھے. وہ کوئی بنی اسرائیل کے یہودی نہیں آ گئے تھے. ایسے ہوتا رہا, ایسے ہوتا رہے گا ہمیشہ. اصول کو جو آپ چھوڑتے ہیں, جب آپ اصول کو چھوڑتے ہیں اور ذیلی مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں, ذیلی مسائل, ثانوی مسائل, سب گروپس بناتے جاتے ہیں, سب گروپس میں آگے بڑھتے جاتے ہیں, تو یہ پیدا ہوتا ہے. بنیادی طور پہ سارے کہتے تھے اللہ اکبر, اللہ ایک, سارے یہی کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے سارے تھے. بنیادی مسئلہ ان کا ٹھیک تھا, کوئی مسئلہ نہیں تھا. ذیلی مسائل بہت تھے, حکومت کے مسئلے تھے, خلافت کے مسئلے تھے, پیسے کا مسئلہ تھا, مال غنیمت کا مسئلہ تھا, عورتوں کا مسئلہ تھا, بے شمار جائیداد, روپے, پیسے, طاقت کے مسئلے تھے. جب یہ پیدا ہوئے ہیں تو پھر لڑائیاں ہوئی. تو آپ کیا امید رکھتے ہیں آج یہ مسئلے ختم کر لیں گے؟ آپ سوچتے ہیں آپ مسئلہ حل کر لیں گے؟ آپ مسئلہ حل نہیں کریں گے, آپ مسئلہ اکھیڑتے ہیں, آپ مسئلہ کریدتے ہیں, اور آپ مسئلہ بناتے ہیں واپس. پرانا 1500 سال پرانے مسئلے آج بھی ڈسکس کرتے ہیں نا. سیدنا ابو طالب کو لے کر بیٹھ جائیں گے,
مسلمان تھے کہ کافر تھے؟ یزید ٹھیک تھا یا امام حسین ٹھیک تھے؟ کتنے تیر لگے کربلا میں کتنا؟ آپ یہ عالمانہ گفتگو نہیں کر رہے ہوتے، آپ جاہلانہ بات کر رہے ہوتے، آپ پرانا مسئلہ کرید رہے ہوتے ہیں، مسئلہ پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ خدا را ان سے بات ہے، مسجدوں میں بیٹھ کے کر رہے ہیں، امام باڑوں میں بیٹھ کے آپ مسائل کرید رہے ہوتے، اکھیڑ رہے ہوتے۔ آپ لوگوں کے بھائی جان 1500 سال پرانا ایونٹ ہو گیا، بڑا برا ہوا، بڑا برا ہوا، ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن میں وہاں نہیں تھا، تم وہاں نہیں تھے، بات ختم ہو گئی۔ سورہ نور پڑھ لو، یہی لکھا ہے کہ اگر تم سے کوئی بری بات ڈسکس کی جائے، کوئی بری بات تمہارے ساتھ ڈسکس کی جائے کہ جی وہ سنیا جی اتنے فلانا ہو گیا جی مسئلہ، آپ کہیں میں وہاں نہیں تھا، میں موقع کا گواہ نہیں ہوں، تو میں اس پہ نہ سوال کر سکتا ہوں نہ جواب دے سکتا ہوں۔ قرآن شریف میں تو ایسے لکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا یہ حرکتیں جو تم کرتے ہو نا چسکے والی، یہ تم چھوٹی سی بات سمجھتے ہو، میں اسے بہت بڑی بات سمجھتا ہوں۔ میں اسے سورہ نور میں پڑھ لیا، بالکل ایسے ہی لکھا ہے کہ تمہارے لیے یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے، میرے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، میں اس کو بہت کینلی دیکھ رہا ہوں اور میں اس پہ سوال ضرور کروں گا۔ سمجھنا چاہیے ان باتوں کو۔ اگر آپ ایسا کر لیں، آپ کے کندھے ہلکے ہو جائیں گے، بالکل ہلکے ہو جائیں گے، آپ بہت آسانی سے نماز پڑھ لیں گے، بہت آسانی سے دین پہ چلیں گے، مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ابھی بات کر رہے تھے نا جیسے ہم آپ شادیاں کریں آپ شادی، آپ پیسے کیوں لگا رہے ہیں شادیوں پہ؟ آپ اس لائق ہیں؟ یہ اس ملک اس لائق ہے؟ وہ قرضوں کے بوجھ کے نیچے گھسے ہوئے ہیں، 0/0 جا رہے ہیں، آپ شادیوں میں پیسے خرچ کرے جا رہے ہیں، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ مت کریں۔ آپ ایک اصول وضع کر دیں کہ بھائی جان 10 20 50 لوگ ہیں، بس ختم بات ہوگی، ختم، گھر کے لوگ ہوں گے، شادی کر کے فارغ۔ آپ زیور کپڑا جوتا اس کے دیوانے کیوں ہوئے ہیں؟ 25 قسم کی ڈشیں بنا رہے ہیں، یہ اسلامی ہے؟ خبیث کے اتنے بچے ہیں، جا کے مسجد میں نکاح کر لیں گے اور پھر ان کے کھانے دیکھو، 70 قسم کے کھانے، کون سا اسلام ہے یار؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار اور صحیح حدیثوں کے عین مطابق آپ نے فرمایا ایک ڈش ہونی چاہیے، ایک وقت میں ایک کھانا کھاؤ، ایک وقت میں 2 کھانے مت کھایا کرو، ایک کھانے میں دوسرا کھانا مت ملایا کرو، تمہاری صحت برباد ہو جائے۔ وہ کیوں نہیں اس وقت قرآن حدیث، کیوں نہیں اللہ رسول یاد آتا جب آپ کھا رہے ہوتے ہیں؟ میں نے کئی بار آپ کو یہ روایت سنائی ہے، بالکل ٹھیک ہے، کہ روغن میں پکا ہوا گوشت، تری والا گوشت آپ کے پاس پیش کیا گیا، ایک صحابی نے بڑے شوق سے بنایا کہ جی روغن تری میں آپ نے فرمایا یہ کیا بنایا؟ میں نے کہا جی گوشت ہے، ذرا اچھی طرح گھی میں تڑکا شڑکا لگا کے آپ یہ بنایا۔ آپ نے فرمایا آپ نے یہ 2 کھانے ملا دیے ہیں، گھی الگ کھانا ہے، گوشت الگ کھانا ہے، آپ نے انہیں دونوں کو ملا دیا ہے، اب یہ دونوں کھانے لائق نہیں رہے، کچھ اور پکا ہے تو لے آؤ، یہ میں نہیں کھا سکتا، تم بھی مت کھایا۔ کیوں نہیں یاد آتی ہیں حدیث روایتیں؟ آپ کہتے ہیں جی وہ کلمہ نکاح تو سنت ہے اور شادی کرنا تو وہ، آپ اس وقت اللہ رسول پہ آ جاتے ہیں فوراً، 2 منٹ بعد آپ بدماشی پہ آ جاتے ہیں، فوٹو سیشن کرانے کے لیے آپ خواہ کپڑے بدل رہے ہیں، جاہل آدمی آپ۔ یہ جہالت کی نشانیاں ہیں، پڑھے لکھوں کا کام نہیں ہے، سیانے آدمی کا کام نہیں ہے جو کر رہے ہیں آپ چار چپیرے۔ اس وقت پاگل ہوئے ہوئے لوگ، شادیوں کا سیزن ہے، پاگل ہو گئے سارے، سب کی کرتوت سب کی حرکتیں شادی حالوں میں دیکھ لیں، جلے کڑے بیٹھے ہوں گے۔ کون سی شادی ہے جس میں سارے خوش بیٹھے ہوں؟ مجھے آپ گنوا دیں، آپ گنوا دیں، میں نے تو دیکھی کبھی نہیں۔ ابھی آپ پوچھ رہے ہیں شادی میں کیوں نہیں آتے؟ شادیاں پہلے بھگتا چکا ہوں، دیکھ بوتھیاں بنی ہوتی ہیں، غصے چڑھے ہوتے ہیں، ایک بیٹھا ہے گروپ ادھر، ایک بیٹھا ہے گروپ ادھر، ایک سے بات نہیں کر رہا، دوسرے سے ذلیل ہوئے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ کچا پکا کھایا، شادی سے واپس آئے، بچے بیمار لے کر آ گئے، ٹھنڈ لگ گئی، غلط کھا لیا، غلط چیز کھا لی، الٹا سیدھا ٹھنڈا گرم مکس کر کے کھایا، واپس آ گئے۔ یہ ہے گرے ہوئے معاشرے کی عین نشانیاں، یہ پڑھے لکھے معاشروں کی نشانیاں نہیں، یہ ذیلی مسائل ہیں۔ آپ نے اس کو اللہ اور رسول سے ملایا ہے، ڈسکس میں اس لیے کر رہا ہوں، ورنہ بھاڑ میں جائے آدمی جو مرضی شادی کرے، لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میرا اللہ رسول سے کوئی لے جانا دینا نہیں ہے، میں آزاد ہوں اپنی ذات میں کر رہا ہوں۔ غصہ اس بات پہ چڑھتا ہے کہ آپ نکاح کرتے ہیں مسجد میں جا کے، او جی ذرا سادگی نال، او مسجد نکاح سی،
یار کیا بدماشی مچائیے. کیوں تم جناب عالی اس وقت کسی پب میں نہیں چلے جاتے, کسی ڈانس پارٹی میں, کسی نائٹ کلب میں جا کے کیوں نہیں کر لیتے یار؟ بعد میں تو تم نے کرنا ہی ہے جی. میراثی بلائے ہوئے ہیں, گا رہے ہیں اور پیسے پھینک رہے ہو اور شرابیں بھی پیتے ہو, بعد نکاح مسجد میں ہوا ہوتا ہے. کیا بکواس, کھوتے تو سر کر رہے. تو یہ بالکل استعمال نہیں کرنا چاہیے, دماغ ہی استعمال کرنا چاہیے. یا ہم تتر بٹیر نہ ہو. آپ شادی کریں 3 4 5 آدمی کو گاؤں میں, آج کل تو سیدھا کام ہے, بڑا اچھا ہے, آپ ادارہ بناؤ, جیسے پاکستان سے باہر کئی ادارے بنے ہوئے, آپ جائیں, وہ میڈیکل ٹیسٹ کر لے لڑکی اور لڑکے کا, اگر یہ میڈیکلی فٹ ہے وہ کہیں جی ہم شادی کرنا چاہتے ہیں, شادی کرتے ہیں. میڈیکلی انفٹ ہے ان کے اوپر سخت بین لگا دیں, تم شادی نہیں کر سکتے. ایسی تیسی, تم سے آگے اولاد پیدا ہوگی, خبیث کے بچے, بیمار اولاد پیدا ہوگی, تم اس لائق نہیں. کینسر کے مریض پیدا ہو رہے ہیں, ہیپاٹائٹس کے مریض پیدا ہو رہے ہیں, شوگر کے مریض پیدا ہو رہے ہیں, جینیٹیکلی یہ ٹرانسفر ہو رہی ہے ساری چیز. اصل کرنے والے کام کر نہیں رہے, کر ہی نہیں رہے, بیڑا غرق مچایا ہوا. کہیں گے جی پھر شادیاں تو ہونی چاہیے, تو نہیں ہونی چاہیے نا. 8 ارب کی آبادی ہوگی, کیا ضرورت کیا ہے مزید؟ آپ کیا, کیوں آپ پاپولیشن بڑھانا چاہتے ہیں؟ آپ کیا گھٹنا کیا چاہتے ہیں؟ 8 ارب لوگ اس وقت دنیا میں ہیں, کوئی سالہ ایسا ہے جس کو کوئی فائدہ ہے؟ کوئی ایک آدمی ہے جس کا کوئی فائدہ ہے؟ میں کڑوی بات کرتا ہوں اکثر. آپ پاکستان میں بیٹھے, یہ اسلام کا قلعہ جو ہمارا ہے, یہ اگر سارے کے سارے مر جائے پوری دنیا پہ کیا فرق پڑے گا؟ گن کے بتائیں مجھے. آپ مجھے بتائیں گے بات. یہ 22-25 کروڑ آدمی اگر صفحہ ہستی سے یوں مٹ جائے, ختم, دنیا پہ کیا اثر پڑے گا؟ یہ سوچ کے مجھے بتا دیں کہ جی دنیا تباہ ہو جائے گی, بیڑا غرق ہو گیا, لٹ پٹ جائیں گے سارے. فکر انگیز بات یہ کہ دنیا میں بہت بڑی بہتری آ جائے گی. 25 کروڑ آدمی اگر مارا جائے تو دنیا کے ماحول میں دنیا ایک ٹھنڈی سانس لے گی کہ یار کوئی تھوڑی جی آکسیجن مینو بھی ملی ہے. اور اگر یہ خبیث 8 ارب کا 8 ارب مر جائے اس وقت, تو دنیا جنت گلزار ہو جائے. یہ بات پتہ ہے آپ کو؟ میں نہیں کہہ رہا, سائنس کہہ رہی ہے. بڑے بڑے سائنسدان یہی شور مچا رہے ہیں کہ انسان نے برباد کر دیا ہر طرح کی پاپولیشن کے پیچھے یہی ہے. بکری نے کوئی پاپولیشن کبھی نہیں پھیلائی, سانپ نے نہیں پھیلائی, سور نے نہیں پھیلائی. ہمارا سب سے وہ ولن جو جانور ہے نا, اس نے پاپولیشن کو یا اس نے انوائرمنٹ کو کبھی کچھ نقصان نہیں پہنچایا. بھیڑیا, شیر, ہاتھی, گیدڑ, کھوتا ہم سے بہت آگے اس معاملے میں. اس نے کوئی پالیوشن نہیں پھیلائی کبھی انوائرمنٹ کو. آپ نے کھاتے دیکھا ہے کھوتے کو کبھی گھاس؟ شرم سے ڈوب مرے آدمی اگر غور سے دیکھے. بکری کو کھاتے دیکھے, گھاس لگی ہوتی ہے نا, ایسے اوپر سے چر رہا ہوتا ہے, چک 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 چک, ایسے ایسے فرسٹ کلاس کھا کے, جڑیں نہیں اکھیڑتا. انسان الو کا پکا پٹھا جڑیں اکھیڑتا ہے, بغیر وجہ کی جڑیں اکھیڑتا ہے. ایک تو بیٹھا ہوگا جڑیں اکھیڑتا رہے گا, بیٹھے ہوئے گھاس کھودے, چل رہا ہے, درخت کے پتے توڑ رہا ہے, پودے, درخت پودا پھول لگا ہے, پھول توڑ کے لے آئے. آپ نے کبھی کسی بکری کو ایسے دیکھا ہے؟ کبھی کسی بندر کو ایسے دیکھا ہے؟ کبھی کسی کتے کو ایسا کرتے دیکھا ہے؟ کبھی نہیں دیکھا ہوگا. آپ دیکھیں گے بھی کبھی نہیں کہ کتا آپ کے پاس سے سامنے سے گزر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اوے انسان, اوے انسان. نہیں, آپ کتے کو دیکھ کے کہتے ہیں بھاؤ 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 بھاؤ, بلی کو دیکھ کے کہتے ہیں میاؤ میاؤ. یعنی رونے کا مقام. انسان یہاں کھڑا ہے اس وقت. بکری کو دیکھ کے آپ کہیں گے میں. بکری آپ کو دیکھ کے کبھی کہتی ہے اوے انسان اچھے آنا ذرا گل سوٹ, آج سگریٹ نہ کش لائیے. آپ کو کبھی اس نے چھیڑا ہے؟ آپ کی آواز میں کبھی؟ آپ ہمیشہ جانور کو دیکھ کے جانور والی حرکتیں ضرور کرتے ہیں. عجیب انسان. اس کو خود سوچنا چاہیے کہ میں کرتا کیا ہوں, میں چیز کیا ہوں. اس سے بڑا سچ کیا ہوگا جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ پورا 8 ارب کا 8 ارب انسان اگر اس وقت دنیا سے ختم کر دیا جائے تو دنیا جنت گلزار بن جائے. اس قدر لش گرین, اس قدر صاف ستھرے پانی کے چشمے بہیں گے نا یہاں, ایسا زبردست انوائرمنٹ ہوگا, مزہ آ جائے گا. جنگلی حیات پھیلے گی, درخت پودے جناب سانس لیں گے, یہ گندے نالوں کے چشمے ختم ہو جائیں گے, گندے پانی کے ڈرینیج سسٹم, یہ پکے گھر برباد بیڑا غرق جنہوں نے کیا, سب ختم. فرسٹ کلاس بارشیں آ رہی ہوں گی,
جھرنے بہ رہے ہوں گے، ہیں جی، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، قرآن شریف میں پڑھ رہے ہیں نا، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. لٹرلی جنت بن جائے گی، ایسا خوبصورت انوائرمنٹ ہوگا. ابھی کرونا میں جب یہ تھوڑا سا لاک ڈاؤن ہوا، دیکھا ہم نے موسم کتنا صاف ہو گیا، جنگلی جانور نیچے اتر آئے اسلام آباد سے، پھیلنا شروع ہو گئے، پھرنا شروع ہو گئے، سکون ہو گیا، دھواں کم ہو گیا، ٹریفک کا شور ختم، بہت سارا. یہ ہے انسان کی اوقات. اسی بات پہ انسان کو شرم سے مر جانا چاہیے. یقین کریں آپ کہ میرے مرنے کا فائدہ بہت ہے، میرے جینے کا کچھ صرف نقصان ہے، صرف نقصان کر رہا ہوں. اگر آپ ایماندار ہیں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے، ورنہ آپ کہیں گے اور جاؤ ہمیں مارتا ہے. ساڈا بڑا فائدہ ہے، ساڈے پیو دا بڑا فائدہ سی، اور بڑا فائدہ کیتا ہے. کیا فائدہ کیا؟ چلو آپ بتا دیں یار. بڑا اچھا ہوگا وہ آپ کا پیو، بڑا اچھا ہوگا. کیا کیا ہے پیو دادے نے پیچھے؟ 7 نسلیں گنوا دیں، کوئی اس نے ایسا بڑا کام کیا ہو جو نسل در نسل وہ کہیں گے انہیں مسجد بنائی، اتنے لوگ نماز پڑھنے، اتنے ثواب ہونا. جیت گئے بھائی آپ، 10/10 نمبر آپ جیت گئے. لیکن پھر وہاں پہ ایک ہندو کھڑا ہو جائے گا، پھر اسے بد برا کہنا، کہے گا میرے پتا جی نے ایک مندر بنایا تھا، ہمارے پوروجوں نے بنایا تھا، اور وہاں پہ بہت گھنٹیاں بجتی، تو وہ آپ اس کو وہ برا کہہ لگے گا. آپ کو وہ برا لگتا ہے؟ وہ وہی بات کر رہا ہے جو آپ کر رہے ہیں. کہ نہیں اوتھے تے پتا دی پوجا ہوتی ہے، اوتھے وہ حرام ہو رہا، ساڈا حلال ہو رہا. آپ پھر جیت گئے 10/10. پھر آپ کے کمال ہے، کمال ہے. نہیں ماننا آپ نے، نہیں مانی. تو ٹھیک ہے بھائی، مت مانے، ہم کون سا منوانے ہیں. میں کیا چیز ہوں، میں بھی انہیں میں شامل ہوں. میرے مرنے کے بہت فائدے ہیں، میرے زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں. میں سچ بتا رہا ہوں، میں تو فیکٹ فگرز کی بات کر رہا ہوں. یہ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، اس کو قرآن شریف میں ایسا لکھا ہے، قرآن شریف میں ایسا لکھا ہے کئی بار کئی جگہ. یہ تو آخری فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے، تو کروں گا فیصلہ، پھر پتہ چلے گا کہ وہ یہ تو ہمارے خلاف ہی سارا چلا گیا. آخری اگر وہ اصولی فیصلہ کرے گا تو کیا کرے گا، سوچنا چاہیے. چلو یہ بات سوچیں کہ اگر صحیح اصولی فیصلہ کرنے والا ایک بیٹھ جائے جس سے کچھ چھپا نہ ہو، تو میرے اور آپ کے خلاف کیا فیصلہ کرے گا، یا میرے اور آپ کے حق میں کیا فیصلہ کرے گا. چلو آپ کہیں مہربانی کرے گا، مہربانی کرے، جنت میں جائیں گے. آپ بھائی جان جنت میں چلے بھی گئے نا، اور اگر اسی دماغ کی اسی بھیجی کے ساتھ چلے گئے، اس سمجھدانی کے ساتھ، ایسی تیسی پھیریں گے جنت کی، آپ باقی کچھ نہیں کریں گے. آپ جنت کو دوزخ بنا کر چھوڑیں گے اگر یہی دماغ لے کر گئے وہاں، یہی مینٹل اپروچ کہی نا وہاں. بس پھر لوگ کہیں گے دوزخ ہی چلے جاتے ہیں، یہاں جنت میں تو بڑا کڑما سا بھائی جان. میں آپ کو ذاتی بات بتاؤں، اپنی، کسی کی نہیں. میں ابھی کئی دن ہو گئے، اب یہ دن چل رہے ہیں نا حج اور عمرے والے، ان دنوں میں اکثر ہم تیاریاں کر رہے ہوتے تھے جانے کی، اور کئی بار چلے بھی گئے. جب وہ سوچ بڑھتی ہے نا، انسان مچل جاتا ہے اندر سے کہ یار میں کسی طرح پہنچوں، یار کسی طرح میں جاؤں، خانہ کعبہ جاؤں، بڑا عرصہ ہو گیا، کیسے جاؤں مدینہ. وہ دنیا الگ ہے، آپ کے وہ مینٹل اپروچ ہے، آپ کا اسکول آف تھاٹ ہے، وہ آپ کو وہاں پہ پکڑ لیتا ہے، آپ بھاگ نہیں سکتے. ایک دنیا ہی الگ ہے. حرم کے اندر بیٹھے، خانہ کعبہ سامنے، آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، اس سے آگے کیا ہوتا ہے؟ ایکسٹریم پہ آپ دیوانہ وار مست ہو جاتے ہیں. آپ مدینہ شریف گئے ہوئے ہیں، روزہ رسول پہ بیٹھے ہیں، مسجد نبی میں بیٹھے ہیں، وہ دنیا الگ ہے، وہ دنیا الگ ہے. تو موسٹ ڈیزائرس جو آپ کی وہ اپیلنگ اور وہ آپ کی خواہش وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کو یہ میسر آ جائے، اور آپ کو وہاں سے کوئی نہ نکالے، روپے پیسے کی کوئی ذمہ داریاں آپ پہ نہ ہو، اولاد اپنا کام کر رہی ہے، سب ہو رہا ہے، اور آپ حرم میں جب چاہیں جا سکیں. جنت میں اگر میرے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے تو بری ہوگی. میں اللہ تعالیٰ سے کہوں کہ جی آپ کے باغ اور یہ حورے غلمان، یہ جامع دوری سارا آپ رکھ لیں، مجھے وہ والا ماحول چاہیے، حرم شریف والا، مکہ یہیں ہو اور میں جا سکوں، میں حرم کے آگے بیٹھوں، خانہ کعبہ ہوگا، روزہ رسول. تو میری سوچ اچھی ہوگی. کیا خیال ہے؟ اور وہ مجھے مل جائے گا یا نہیں ملے گا؟ مل جائے گا، میسر آ جائے گا. ہر آدمی میں یہی سوچ آئے گی، ہر آدمی. پھر وہی مسائل ہوں گے جو آپ نے حرم میں یاد کیے. آج رش نہ ہوتا نا تو میں حجر اسود کو بوسا دیتا. یہ لوگ بڑے یار بدتمیز سا ہے،
موقع ہی نہیں دے رہے. ایسی دعائیں ایک حرم میں جا کر لوگوں نے کی, آخر خالی ہی ہو گیا, 1.5 سال خالی رہا. بھائی جان جب آپ لوگوں کے کم ہونے کی بات کر رہے ہیں, آپ بھی لوگوں میں ہیں نا, آپ بھی گئے. بوسہ دینے والا کوئی نہیں بچا, وہ بھی نہیں بچا, آپ بھی نہیں بچے, آپ بھی نہیں جا سکتے. اب تو وہ کل خبر آئی تھی, کمال ہو گیا, ورچوئل حج ان قریب آ رہا ہے. وہ کیو آر کیمرہ نہیں ہوتا, وہ کیا ہوتا ہے, کیو آر کیمرہ کہتے ہیں اسے, کیا کہتے ہیں, وہ ویڈیوز چلتی ہیں اس میں, ایسے وہ لگایا ہوتا ہے آنکھوں کے سامنے, اور وہ اس میں تو وہ دکھا رہے تھے کہ جی اس میں حجر اسود کو بوسہ دے سکتے ہیں آپ آرام سے, بالکل بات ہی کوئی نہیں. وہ آپ کو ایک کھوپا لگا ہوگا آنکھ میں, اینک لگی ہوئی, تو ورچوئل حج بھی آ جائے گا, حج جب مرضی کر لو, بات ہی کوئی نہیں, اتنے ہی بیٹھے. وہ آپ اس میں بالکل ایسا فیل کریں گے میں ادھر ہی ہوں. اس میں ویڈیوز آتی ہیں, وہ ڈائناسور ایسے چل کے آ جاتا ہے, بس وہ آپ کو لگتا ہے وہ آ گیا. ورچوئل ریئلٹی کی نا وہ بن رہی ہے آج کل, وہ آپ نے پتہ نہیں دیکھا نہیں, میرا خیال ہے بڑا زبردست ہے وہ, حیران ہو جاتے ہیں لوگ تو ورچوئل حج آنے والا. لیکن ہم نے وہاں پہ کئی بار یہ دعائیں دیکھی کہ یار اللہ کرے رش نہ ہو, میں ذرا آسانی سے طواف کر, اللہ کرے رش, وہ اللہ کرے, اللہ نے کر دیا, کمال ہو. تو آپ جنت میں بھی اگر ایسا ہی کریں گے تو ہر ایک کی اپنی مسجد, ہر ایک کا اپنا حرم ہوگا. ابھی تو ایک حرم ہے تو یہ حال ہے, اگر کروڑوں اربوں وہاں پہنچ گئے اور سب کا حرم الگ ہوا اور سب کی ذاتی مسجد الحرام ہوئی اور ذاتی مسجد نبی ہوئی, علماء الحفیظ, پتہ نہیں پھر کیا کرے گا. تیری مسجد چھوٹی, میری مسجد بڑی, تیرا خانہ کعبہ اصلی, میرا نقلی, پھر یہ بحث چلے گی شاید وہاں. اللہ کرے ایسا نہ ہو. لیکن اگر اسی دماغ سے, اسی بھیجا دانی سے گئے تو پھر تو ایسا ہی ہوگا, ایسا ہی ہونے والا ہے. میں غریبوں کو کھانا کھلاؤں, یا اللہ جنت میں 10 کروڑ غریب لیا اور بڑی بڑی 2 دے گئے, اجمیر شریف سے بڑی والی. میں غریبوں کو کھانا کھلانا پسند کرتا ہوں. اب جنت میں غریب کہاں سے لائے جائیں گے, آپ کی فرمائش پہ لائے جائیں گے پھٹے کپڑوں والے. وہ کہیں گے بھائی ہم نے فرسٹ کلاس پہنے تھے, تیری دعا بد دعا لگ گئی, ہمیں کپڑے پھٹے ہوئے پہنائے گئے, یہ خبیثوں لگ جاؤ لائن میں, ایک آدمی نے لنگر دینا ہے. کمال ہو جائے گا. آپ کی دعا تو مانی جائے گی, دوسرے کا بیڑا غرق کیا جائے گا کہ بھائی جان مہربانی ہوگی یار, فرشتے کہہ رہے بھائی کپڑے لا دے تھوڑے, او پالے یار, او ڈنڈے دا پالے, پرانا گوٹ پالے, تو کیا وہ لنگر بڑھتا پہ وہ لے لے. اور کچھ لوگوں کو لنگر کھانے کا بڑا مزہ ہے نا, تو وہاں وہ کہیں گے اب میں جانا جی, پاجی مینو بھیجو, اسے کودے مار کے, اور وہ چاول اپنے وہ جھولی میں لینے کا شوق ہے, شاپنگ بیگ میں, میرے واسطے, اے میرے گھر والے واسطے, اے میرے بھائی واسطے, عورتیں وے بھائی مینو دے تھوڑی ایک بوٹی تے اور پا. وہ اس طرح سے وہاں پہ پہنچ جائیں گے. جو اوڈ ہوگا وہاں پہ بھی اوڈ ہی جائے گا یا نہیں, وہاں سید جائے گا وہ بن کے, کیا کرے گا, کیا کرے گا بیچارہ, وہ اپنی سوچ میں ہی جائے گا. اگر اسی سوچ سے گیا تو وہاں کا اوڈ ہی ہوگا, وہ جنت کے اوڈ, بیڑا ہی گرک ہے. اب وہ وہاں پہ خان صاحب پہنچ جائیں گے, خان صاحب وہ یار وہ سب شرک ہے, سب آرام ہے, یا اللہ یہ تمہاری جنت میں کیا ہو رہا ہے, یہ دیکھو سب شرک کر رہی ہے سارے. وہ اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا جی ادھر بھی شرک ہوتا ہے, وہ کمال ہی ہوگی تھوڑے لیے, جی ہم کہہ رہے ہیں نا شرک ہے سب, یہ سب آرام ہے. یہ کوئی ادھر جنت میں ہونے والا ہے, یہ شرابہ پی رہا ہے ادھر, یہ ادھر ڈانس دیکھتا ہے, یہ دیکھو یہ سب آرام, سب شرک ہو رہا ہے, یہ سب دوزخ میں سڑے گا, دوزخ میں جاوے گا. اگر بھائی اپنی اسی سوچ سے وہاں چلا گیا تو اس کے علاوہ کیا کہے گا, کیونکہ وجہ کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, یہی چیز ہے جو آپ انجوائے کرتے ہیں. آپ انجوائے نہیں کرتے, تو جنت کیا ہے, آپ کی انجوائمنٹ کا سامان ہے. جس چیز کو آپ انجوائے کریں گے وہی آپ کو وہاں ملے گی. اگر آپ کریٹیسائز کرنا انجوائے کرتے ہیں تو جنت میں آپ کو یہی ملے گا. آپ کہیں مجھے کریٹیسائز کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے, وہ کوئی وہ ہو نا, وہ کیا وہ بی جمالو جیسے ہوتی ہے نا محلوں کی, اب وہ کہے جی میں کسی کا گوسپ کرنا کسی سے, اب وہ اس کی ڈیزائر وہاں بڑھتی جا رہی ہے کہ جنت میں میں نے فلانا عیب ہوتے دیکھا ہے, فلانی حور جو تھی وہ فلانے ہے جی پاکستانی کے ساتھ بھاگ گئی تھی, تو وہ اب وہ کسی کو بتانا چاہتی ہے, وہ اس کو چسکا اسی بات کا, اس کو انجوائے, وہ اس کو آپ کہیں جی ککڑ کا گوشت کھا, تو ابابیل کا گوشت کھا, مرغابی کا گوشت کھا لے, یہ بھنا ہوا, یہ جام طہور, یہ شراب, یہ شربت, کہیں نہیں نہیں نہیں,
مجھے اندر پیٹ میں گڑگڑ ہے، میں نے کسی کو گوسپ کرنی جائے، مجھے کسی کو چغلی کرنی ہے، مجھے کسی کو وہ بتانا ہے. اگر آپ کی خواہش ہی پوری کی جائے گی تو پھر آپ وہی کریں گے، اور یہی ماحول میسر ہو جائے گا، سننے والے پیدا کیے جائیں گے، جی ان کو سناتے ہیں، پھر آپ ایسے ہی کریں گے. گوسپس پڑھنا شروع ہو جائے گی، وہاں نمازی پیدا ہو جائے گا کہ ہندو کہے گا کہ جی سب سے ڈیزائرس چیز جو میری ہے وہ گائے کا پیشاب ہے، اعلیٰ نسل کا بہترین گائے پیدا کی جائے، وہ اپنی سورگ کی بات ہے، آپ کی جنت میں نہیں جائے گا، پریشان نہیں ہونا. اگر اپنی سورگ میں جائے گا تو وہ وہاں پہ اپنے بھگوان سے یہی کہے گا کہ بھگوان بڑی اعلیٰ نسل کی گائے ہو گو میاں، اور اس کا گوبر میں فل لیپ کر لوں بہترین سا، اور تازہ پیشاب اعلیٰ نسل کی بالٹی میں دے میں نکالوں، اور فرسٹ کلاس کیوں. وہاں بہت کم ملتا تھا. ملے گا یا نہیں ملے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے ملے گا نہیں ملے گا؟ آپ کہیں گے وہ جائیں گے ہی نہیں تو جنت میں، وہ مسئلہ ہے. اگر آپ کی جنت میں نہیں جا رہے نا، اپنی سورگ میں جا رہے ہیں، تو اگر وہ سورگ باسی ہو گیا اور اس کی بھی خواہش وحاشی پوری کی جا رہی ہے تو وہ خواہش یہی کرے گا یا جام طہور پیے گا؟ کیا پیے گا؟ حوض کوثر؟ حوض کوثر پیے نہیں، وہ کہے گا گو موتر. اس کے لیے بہترین چیز اس کا عقیدہ ہے بھائی، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں نہیں ملے گا؟ کہے گا گنگا جل پیوں گا، گنگا جل لایا جائے گا. ایسی بات. آپ جنت میں جا کے اگر آپ کو کہا جائے کہ جی یہ سادہ پانی ہے، یہ آب زمزم ہے، آپ کون سا پیئیں گے؟ آب زمزم پیئیں گے؟ نہیں پیئیں گے، آپ آب زمزم ہی پیئیں گے. کہیں گے یار ادھر تو بڑی لائنیں لگتی تھی، یہاں تو کھلا ہے، اس میں ڈبکیاں ماریں، میری بڑی خواہش تھی میں آب زمزم میں نہاؤں. تو آپ اسی میں تیریاں مارتے رہیں گے یا نہیں کریں گے؟ کریں گے لازمی. اب اگر ہر آدمی کی ڈیزائر ایسے ہی ہے اور جنت پوری ہوگی تو رزلٹ کیا آئے گا؟ آپ خود سوچے، کبھی تسلی سے، ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچ لیں. ایکسٹریم آپ کی زندگی کی ایکسٹریم، ہر مذہبی آدمی کی ایکسٹریم کیا ہے؟ اپنی جنت میں جانا. عیسائی اپنی ہیون میں جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، یہ رام اور کرشن اینڈ پارٹی کے ساتھ سورگ میں چلے جائیں گے. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں چلے جائیں گے انشاءاللہ. یہودی چلے جائیں گے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنی جنت میں. چوتھے آسمان پہ چلے جائیں، ہو سکتا ہے داؤد علیہ السلام کا بھی، یوسف علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، سارے اپنی اپنی جنتوں میں بیٹھے. ابراہیم علیہ السلام اپنی جنت میں بیٹھے. سب کا کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو جنت ہی اتنی بڑی ہے، آپ کا ایشو کوئی نہیں، آپ جانتے ہی. ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی چلا جائے ٹیلی کمیونیکیشن والا، جنگ گروپ آف کمپنیز یا ARY گروپ آف کمپنیز، وہ کہے جی ہم یہاں ایک نیٹ ورک بچھانا چاہتے ہیں جی. کرسٹل کلیئر تصویر آئے گی اور 24/7 ہم نشریات دیں گے، اور جنت میں ہونے والے ایونٹ لائیو ٹیلی کاسٹ کریں گے. ہم یہاں CCTV لگائیں گے اور سب سے پہلے نیوز بریک ہم کریں گے. اگر یہ دعا قبول ہو گئی اور اس نے مانگ لی اور وہاں چینل بن گئے اور فل ایکسس میں بن گئے، جنت میں تو فل ایکسس ہوگا نا، آپ کا پوری طاقت آپ کے پاس ہوگی، آپ جو مانگیں گے وہ ملے گا، ایون اس سے زیادہ، اور نیوز چینل چل رہے. کیا رزلٹ آئے گا بھائی؟ کون کون سی خبر ہوگی جو آپ تک پہنچائی جائے گی، اور وہاں آپ کی میموری اتنی بڑی ہو جائے گی نا، آپ بھولیں گے کچھ نہیں. ہم اس بات کے بڑے خلاف ہیں، بھول جاتا ہوں یار، یہ بڑی بیماری ہے. کوئی یادداشت بڑھانے والے، حافظہ تیز کرنے والا کوئی وظیفہ بتائیں، یا حافظہ تیز کرنے کے لیے بادام پڑھ کر دیں. وہاں بادام پڑھے بغیر ہی، حافظہ تیز کیے وظیفے بغیر ہی، میڈیسن بغیر ہی آپ کا حافظہ تیز ہوگا، آپ کو میمورائز ہو جائے گی ہر چیز. اگر آپ کو ہر چیز یاد رہے گی تو آپ کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی؟ آج آپ سوچیں، اگر آپ کو دنیا جہان کی ہر چیز، جو ایونٹ اچھا برا جو ہوا، آپ کو سارا فل فلیج یاد ہو اور ہر وقت یاد آئے، آپ کا کیا حال ہوگا؟ کہاں کھڑے ہیں؟ دعائیں تو ہم مانگ رہے ہیں، یا اللہ حافظہ تیز ہو جائے، یا اللہ میرے علم میں اضافہ ہو جائے. آپ کو علم میں اضافے کی دعا کی بڑا خواہش ہے، کرتے ہیں. آپ جنت میں گئے، آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے گا. آپ کہیں میں ادھر پر علم میں اضافہ نہیں ہوا، ادھر میں ہونا چاہتا ہوں. آپ کو دنیا کے تمام علوم کھول دیے جائے، آپ کے حافظے میں آ گئے، آپ پھر کہاں کھڑے ہیں؟ کہاں کھڑے ہیں؟ جنت میں تو آپ کے پاس بزنس کوئی نہیں ہے نا، آپ اس علم کو استعمال کہاں کریں گے؟
پہلے سے آلریڈی بنی ہوئی چیزیں ہیں ساری. ہمارے ابا جی کے ساتھ جیسے ہوا تھا آدم علیہ السلام کے ساتھ, ہم نے آدم کو سارے علوم سکھا دیے. اب انہیں بھی وہی ہوا ہوگا, میں یار یہ علم استعمال کیسے کروں, میں راکٹ بنانا چاہتا ہوں, میں اسپیس میں چاند پہ, میں سیٹلائٹ سسٹم بناؤں, میں انٹرنیٹ استعمال کرنا چاہتا ہوں, یا اللہ میاں میں ادھر کیسے کروں. اللہ تعالیٰ کہ پہلے ہی اویلیبل ہے, آپ کو کیا چاہیے آپ بولیں. میں نیٹ پہ وہ فوڈ پانڈا کرنا چاہتا ہوں, وہ کہ یہ آ گیا, لے کہ مزہ نہیں آیا یار, یہ تو پہلے ہی آ گیا. میں خود کرنا چاہتا ہوں, مجھے معلومات دی ہے نا, میں اس معلومات سے پہلے ایک کمپیوٹر بناؤں گا, ہے جی 8286, پھر 8288 بناؤں گا, پھر DX2 DX4 پینٹیم بناؤں گا 1 2 3 4, پھر ایٹینیم پہ جاؤں گا, پھر وہ گیگا بائٹ ٹیرا بائٹ وہ کروں گا. وہ مجھے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کہے یہ پہلے سے تیار ہے, آپ لے لیں, یہ آپ کہیں ہو جائے گا. نہیں میں خود بناؤں, پیچ کسنا ہے مجھے اسکرو ڈرائیور مل جائے گا, لا کے دو بھائی سے اسکرو ڈرائیور. تو یہ جو عالم فاضل ہوگا, اگر یہ وہاں عالم فاضل چلا گیا اور اسے دنیا کے علوم مل گئے سارے, اور اس نے کہا جی میں اس معلومات کو استعمال کرنا چاہتا ہوں, میں ایک گاڑی بنانا چاہتا ہوں, میں ایک ٹرین بلٹ ٹرین بنانا چاہتا ہوں. کیوں بنا, وہ تیز جاتی ہے نا جی, اسپیڈ بڑھی ہے نا جی, 800 میل فی گھنٹہ. تو وہ اللہ تعالیٰ کہے کہ 800 میل تو یہاں کوئی مطلب نہیں رکھتا, آپ 8000 کروڑ میل آپ کی اپنی سپیڈ ہے. کہ نہیں میں 800 میل والی بناؤں گا. اس دا مزہ کچھ ہو رہا ہے. وہ میں نے ذرا کچھ دیو نا جی, را مٹیریل لیا کے دیو, کتنے ہو تھوڑا وہ جنک یارڈ کتنے ہے, وہ میں آپ کر لے سا. اگر ایسا ہی ہوا, اگر ایسا ہو گیا, تو آپ کی جو ایکسٹریم ڈیزائر ہے, جو منزل آخری منزل ہے آپ کی, دنیا کے ہر مذہب کی آخری منزل جنت, سورگ, ہیون, اس کا نتیجہ کیا ہوگا, اس کا ماحول کیا ہوگا. تو ان باتوں کو ہم نے سوچا کبھی نہیں, تو سوچنا بھی نہیں چاہیے. ہمیں ٹھنڈ پروگرام رکھنا چاہیے, شادی کھانی چاہیے, کس کی دعوت ہے شام کو یہ پتا کرے, کس کی ختنہ فتنہ ہے, کھانے میں کیا ہے, کھا پی کے فارغ کریں گے. برا حال ہے, کوئی نظام ہی نہیں دیے تھے, کوئی نظام ہی نہیں, بیڑا غرق ہو گیا. جدو دی حکومت آئی نا, بیڑا غرق ہو گیا. آپ یہ کریں, ختم کریں. کوئی مر جائے بڑا افسوس ہوا, پھر کہ خس 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 ادھر ہنسنا شروع کر دے, مر جا کے سگریٹ پیا کرے, بڑا افسوس ہوا جی, بڑا افسوس ہے. اور اس نہ کہ بڑھیا جی وہ جڑا مقدمہ چلنا تھا, وہ 2 بندے مڑی گئے سے. پھر آپ یہ بات کریں فوتگی میں, ڈیتھ سیریمنی میں. ڈیتھ سیریمنی میں یہ دیکھو کیسے منہ پھلا کے بیٹھی ہے, یہ دیکھو ذرا سلام تک نہیں کیا اس نے. عورتیں آپس میں خوش خوش یہ کریں. تو اسی میں رہے, فرسٹ کلاس ہے, بہترین زندگی گزار رہے ہیں, بہت اچھا. ابھی ہم رو رہے تھے اس بات کو, صبح آپ نکلے نا, اتنا رش ہے, اتنا رش جو آپ حیران رہ جائیں. کس چیز کا, اسکول جانے والے بچوں کا, کالج جا رہے ہیں, اسکول جا رہے ہیں بچے, بھرا پڑا ہے. پنڈی, اسلام آباد فل, لاہور, کراچی, بدترین حالت ہوتی ہے اسکول ٹائم میں نا, بدترین. چھٹی کے وقت بھی. اور یہ بہت اسکول ہے پاکستان میں, بڑی گاؤں میں, فار فلنگ گاؤں میں بھی آپ کو پڑھا لکھا آدمی مل جاتا ہے. ان پڑھ بہت مشکل سے. اب ان پڑھ آپ کسی کو پوچھے بھائی سے کوئی ان پڑھ رہتا ہے, تو کہیں گے نہیں بھائی جی اتنے سارے پڑھے لکھے ہی رہتے ہیں. بڑے افسوس کی گل ہے جی, ان پڑھ کوئی نہیں جی. میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں پاکستان کا, یہ یہاں لٹریسی ریٹ اتنا ہے, میرا خیال ہے 99% پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور اسکول کالج بے حساب ہے. آپ ایویں ہی رو رہے ہیں, آپ کیلکولیٹ نہیں کر رہے کہ پڑھنے والے بچوں کی تعداد کتنی. آپ کو پتہ چلے گا سارے پڑھتے ہیں, باہر پڑھنے والے بہت کم ہیں. اتنے اسکول, اتنے ادارے, اتنا رش, اتنا شور, اس قدر ٹینشن, اتنی گاڑیاں, اتنا فیول کنزیوم کرنے کے بعد نتیجہ کیا آ رہا ہے, زیرو. لٹریٹ نہیں آ رہے لوگ. وائز وزڈم وہ والے بچے نہیں ہیں, وزڈم والا بچہ نہیں, صرف شور مچا ہوا ہے, شور مچے چلا. تو ٹھیک ہے, اسی میں رہنا چاہیے. جنت کی کہانی تو آپ خود سوچیے گا, میں تو غلط ہی سوچتا ہوں ہمیشہ, میں تو ایک بودا دماغ ہے. خدا نہ خواستہ جنت میں ایسا تو نہیں ہوگا جیسے میں سوچ رہا ہوں. میرے ذہن میں بار بار خیال آتا ہے کہ یار اگر ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں فل ایکسیس دے دوں گا, فل اتھارٹی کے ساتھ جاؤ گے جنت میں, جو دل چاہے کرنا. یہ میں صحیح حدیث بتا رہا ہوں آپ کو, صحیح حدیث ہے, بخاری اور مسلم دونوں میں. آخری آدمی جو سب سے گناہ گار ہوگا نا, جنت میں ڈالا جائے گا, جنت کے نزدیک پہنچے گا. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کوئی خواہش تمہاری ہو, کوئی ڈیزائر رہتی ہو,
مانگو میں دیتا ہوں. بہت سوچے گا، ایک بار سوچے گا، 2 بار 3 بار، اپنی ساری خواہشیں پوری کرا لے. پھر جو بھول گیا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ اسے یاد کرے گا، تمہیں یاد نہیں آیا وہ فلانے عرصے تمہیں ایک خواہش پیدا ہوئی تھی، وہ ہم ہو گئے. ہاں ہاں جی، وہ صحیح بات آپ نے صحیح بتایا، ہاں جی ہاں، وہ ہم تمہیں دیں، دے دیں، وہ بھی مل جائے گی. یہ میں صحیح حدیث کے صحیح الفاظ بتا رہا ہوں. آخری گناہگار ترین آدمی جو سب سے آخر میں جنت میں ڈالا جائے گا، دوزخ سے نکالا جائے گا، وہ جو پہلے چلے گئے نا سابقون الاولون، ان کا معاملہ الگ ہوگا. یہ آخری کی بات کر، گنوا گنوا کر، پوچھ کر، پھر سوچو پھر سوچو پھر سوچو، کوئی خواہش کوئی خواہش کوئی خواہش کوئی تمنا، کوئی دل میں کوئی بات ہے ہم پوری کریں. آخر آدمی سوچ سوچ کے تھک جائے گا تو اللہ تعالیٰ خود یاد کرائے گا تمہاری فلانی خواہش فلاں وقت میں پیدا ہوئی تھی، لو آج ہم پوری کر رہے ہیں. یہ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں. ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ ٹھنڈے دل سے اپنے گھر میں بیٹھ کے تنہائی اندھیرے میں سوچیے گا کہ جتنی خواہشیں میرے دل میں پیدا ہوئی ہیں اگر ساری پوری ہو جائیں تو وہ نتیجہ کیا ہوگا. اور اگر قرید کر کوئی پوچھ رہا ہو کہ فلانی خواہش تجھے پیدا ہوئی تھی، لے یہ پوری ہو گئی، لے یہ پوری ہو گئی، یہ ہم تجھے دیتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ آپ کے لیے اچھا ہے یا برا ہے؟ آپ کے اندر جو خواہشیں پیدا ہوئی ہیں ساری پازیٹیو پیدا ہوئی، ساری ایک نمبر جو پوری ہو جائے، ایک بہت بڑا پنڈ، ایک بہت بڑا گٹھڑ وہ ہوگا جو آپ خود کہیں گے کہ یہ خواہش تو اللہ کرے شکر ہے پوری نہیں ہوئی، نہیں میں کیا مانگ رہا تھا، یہ میں کیا چاہتا تھا، شکر ہے اللہ کا ہے پوری نہیں. تو بہرحال سوچنا چاہیے، سوچیں گے سمجھیں گے نتیجے تک پہنچیں گے. آپ کو جنت کی حقیقت پتہ چلے گی، جنتیوں کی سوچ پتہ چلے گی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اصل میں لکھا کیا ہے، بات کیا ہو رہی ہے. ورنہ بھائی جان پھر جنت میں بھی آپ کہیں گے کوئی سسٹم نہیں جی، کوئی نظام ہے، اے فرشتے کام نہیں کر دے اچھے، اے ہورتے غلمان، اے نہیں ٹھیک، اے کوئی سسٹم نہیں. یہ جملہ اگلے گھنٹے میں آپ کے پاس آ جائے گا. کہیں گے یہاں کوئی نظام نہیں، کوئی اصول نہیں، کوئی قانون نہیں. کوئی قانون ہونا چاہیے. آپ جنت میں قانون مانگیں. بہرحال اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں